اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ عزیز سامعات، پیاری بہنوں، بچیوں، ماؤں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان و اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج یہ توفیق دی کہ ہم اللہ رب العالمین کی باتیں دین سیکھ کر لوگوں کے درمیان پھیلانے کے قابل ہے، الحمدللہ۔ اور یہ دور کیسا ہے؟ استقبالیہ دور ہے کہ جب انسان دین کا کام کرتا ہے تو اسے عزت ملتی ہے۔ صحابہ کا وہ دور تھا جو بیچارے محنت کرتے تھے اور ان کو کیا ہوتی تھی؟ تکالیفیں اٹھانی پڑتی تھی۔ ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ الحمدللہ نہیں ہے۔ میں آج کا عنوان آپ سب کو معلوم ہوگا، کیا عنوان ہے ہمارا آج کا؟ قیامت کی نشانیاں۔ ہاں، قیامت کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ کوئی بے شک قیامت آنے والی ہے۔ ہمارا ایمان ہے نا قیامت پر؟ ہاں، اپنے ایمان کو ٹٹولتے ہوئے چلے کہ ہم ان کافروں کی طرح تو نہیں جو کافر کہتے تھے کہ آئزامن نخیرہ، کہ ہم گلی اور سڑی پوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ جمع کرے گا۔ ہم ویسے تو نہیں، ہمارا ایمان ہے نا والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے نکالے گا۔ کہاں سے نکالے گا؟ قبروں سے نکالے گا۔ اللہ رب العالمین سورۃ القیامہ میں فرماتے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ رب العالمین قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ کون سے دن کی قسم کھا رہے ہیں؟ قیامت کے دن کی۔ اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے۔ کس نفس کی؟ جو گناہ کرنے پر ہم کو جو نفس ملامت کرتا ہے، اس نفس کی۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اگر میں ہر ٹاپک میں گھسوں گی تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ کیا انسان یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہمارا گمان ہے ایسا؟ ہمارا گمان کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ارے تم اللہ رب العالمین تو اس بات پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے پور پور کو جمع کر دے۔ پور پور کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، ذرے ذرے کو، تو بچی نے بولی ٹکڑے ٹکڑے کو، اس کے حساب سے ماشاءاللہ ذرے ذرے کو ہم کیا کر دیں؟ جمع کر دیں۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے نا الحمدللہ کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دوبارہ کیا کرے گا؟ مرنے کے بعد میں زندہ کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس بات کی قسم کھائی ہے وہ بات کتنی اہمیت والی ہو گئی، یعنی قیامت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قیامت آ کر رہے گی، اور وہ بات کتنی زیادہ اہمیت والی ہے۔ اور انسان یہ گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ کافروں نے گمان کر رکھا ہے، ہم کافر ہے کہ مومن؟ کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ نہیں کرے گا۔ یہ آیتیں پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم ٹٹولے، ہمارا ایمان کہیں ایسا تو نہیں، اتنا کمزور تو نہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایمان ہے بھی مرنے کے بعد زندہ ہونے پر تو ہماری تیاری کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارا اٹھایا جانا ضرور ہوگا، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تم کو اس کی خبر دے دے گا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے دفتر کو پورا لائن سے کھول دیں گے، اور تم اپنے اعمال کو دیکھو گے اور کہو گے کہ یہ کیسا میں نے عمل کیا۔ مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل چھوڑا، اور میں نے دنیا میں جو عمل کیا سارا کا سارا حاضر ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمارے یہاں کے جو دو فرشتے بیٹھے، کیا نام ہے دونوں کا؟ کرامن اور کاتبین، معلوم ہے نا نام؟ کیا کر رہے دونوں بیٹھ کر؟ ہماری نیکی اور بدی دونوں لکھ رہے ہیں، اور وہی ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے۔ ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر ہی ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، کہیں الگ سے بیٹھ کے اعمال نامہ تیار نہیں ہو رہا۔ ہمارے ساتھ ہم جہاں چلتے ہیں پھرتے ہیں قدم رکھتے ہیں ہر جگہ ہمارا اعمال نامہ کیا ہو رہا ہے؟ تیار ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہمارا ایمان الحمدللہ ہو گیا،
اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے دن پر ایمان رکھنے پر ہی ہم کو مومن کہا ہے، شرط یہ بتائی ہے۔ میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ہم کو پہلے یہ ٹٹولنا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں قیامت کے دن پر۔ قیامت آنے والی ہے، ہم مرنے والے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور زندہ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین ہم کو میدان محشر میں جمع کر کے ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ اس بات پر ایمان ہے نا سب کا؟ الحمدللہ، یہ پہلا پڑاؤ تھا ہمارا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایمان ٹٹول لیے سب نے، سب کو مرنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب آؤ جو ہمارا عنوان ہے، ہم اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں۔ تو قیامت کی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں چھوٹی اور بڑی ساری نشانیاں بتلائی ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے قیامت کی بڑی نشانیاں رکھوں گی، پھر قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے کوئی ترتیب نہیں آئی ہے کہ ابھی ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، ایسا کوئی ترتیب نہیں آئی ہے، لیکن علماء نے اپنی محنت سے اس کو ایک ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن حدیث کے ذریعے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جاتی ہے، اس حدیث کے ذریعے قیامت کی نشانیوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جو بڑی نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں جب ساری عورتیں مکمل جمع ہو جائیں گی تب بتاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم ان چھوٹی نشانیوں میں ہی جی رہے ہیں، اسی کے ساتھ میں ہم کیا ہو رہے ہیں؟ جی رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں قیامت کو کئی ناموں سے بھی پکارا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کئی ناموں سے پکارا ہے۔ کسی کو نام یاد ہے قیامت کا؟ کیا کیا نام ہے؟ ہاں، ساعہ، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی اسی میں ساعہ نام ہے۔ وقت کم ہے، عنوان طویل سے زیادہ سوال جواب کا سیشن نہیں کر سکتی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت کو کہا مالک یوم الدین۔ کیا کہا؟ مالک یوم الدین۔ پھر کہا قیامت یعنی قائم ہونے والی ہے۔ پھر کہا یوم الاخر، آخرت کا دن۔ پھر کہا الساعہ، گھڑی، ہاں۔ پھر کہا یوم الفصل، فیصلے کا دن۔ پھر کہا یوم الجمع، جمع ہونے کا دن۔ پھر کہا یوم الحشر، اکٹھا ہونے کا دن، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر کہا یوم الحسر یعنی حسرت والا دن، کافر حسرت کریں گے نا دیکھ کر، حسرت والا دن۔ پھر کہا یوم التناد، نفسی نفسی والا دن، نفسی نفسی والا عالم ہوگا، کہا نفسی نفسی والا دن۔ پھر کہا یوم التغابن، ہار جیت والا دن، مومن کی ہار، کافر کی ہار اور مومن کی جیت۔ پھر کہا یوم الخروج، قبروں سے نکلنے والا دن۔ پھر کہا القاریعہ، کھڑکھڑانے والی چیز، القاریعہ، القاریعہ پڑھتے ہیں نا ہم قرآن میں۔ پھر کہا الحاقہ، ثابت ہونے والی، کہ وہ ہونے والی ہے، قائم ہونے والی ہے، ثابت ہونے والی ہے۔ پھر کہا الواقعہ، واقع ہونے والی چیز۔ کتنے نام ہیں؟ اور بھی ہوں گے نام، مجھے جتنے ملے میں نے اتنے درج کر لی، کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ناموں سے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے نام پیش کر دی۔ یہ نام ہم کو کب سمجھ میں آئیں گے؟ جب ہم قرآن میں کیا کریں گے؟ غور و فکر کریں گے۔ ہر بات کا تعلق جا کے قرآن کی غور و فکر سے جڑ جائے گا ہمارا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاتی ہے، حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے کا پردہ، دروازے پر سے پردہ ہٹایا اور جھانکا۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم کچھ باتیں کر رہے تھے۔ صحابہ اسے یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما تذاکرہم، کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ تو کہا صحابہ نے تذکروا الساعہ، کہ ہم باتیں کر رہے ہیں قیامت کے دن کی۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، کہ ہرگز قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں واقع نہ ہو جائے۔ یعنی یہ 10 نشانیاں، بڑی نشانیاں، علامت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ علامت کبریٰ۔ جب تک کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں واقع نہیں ہو جائے گی تب تک قیامت واقع نہیں ہوگی۔ پہلی نشانی، بہت دھیان سے یہاں ساری نشانیوں کا ہم لوگ وضاحت کے ساتھ لیتے ہوئے چلیں گے۔ پہلی نشانی کیا کہا؟ فذکر الدخان، کس کے بارے میں کیا کہا؟ فذکر الدخان یعنی دھواں، والدابہ، چوپایا، والدجال، دجال سب کو معلوم ہے۔ ابھی میں صرف حدیث پڑھ دے رہی ہوں، پھر ایک ایک نشانیوں کی وضاحت ہوگی تو سب کے بارے میں انشاءاللہ معلوم پڑ جائے گا۔
طلوع الشمس من المغربها، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا. ابھی کہاں سے طلوع ہوتا ہے سورج؟ پکا مشرق سے ہی نا، شمال جنوب سے نہیں نا. ہاں. پھر اس کے بعد ہے وہ نزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا آنا. وہ یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کا آنا. وہ ثلاثۃ خسوف، تین طریقے کے خسف. پہلا خسف کہاں ہوگا؟ خسف بالمشرقی، مشرق میں. پھر خسف بالمغربی، اور تیسرا ہوگا خسف بالجزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں. پھر آخری نشانی کیا فرمایا؟ وآخر ذلک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی المحشرہم، ایک آگ نکلے گی یمن کی جانب سے جو لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی. کتنی نشانیاں بتائی میں نے آپ کے سامنے؟ 10 نشانیاں ہے نا. 10 نشانیوں کی وضاحت، وہ بھی بڑی نشانیاں. اس کے علاوہ بھی اور نشانیاں ہیں. یہ حدیث میں جمع ہو گئی تھی، بخاری کی حدیث میں، اس نے میں نے آپ کے سامنے پیش کری. علم کا اٹھ جانا، قرآن کا اٹھ جانا، اور کیا نام اس کا، دیانتدانی کا ختم ہو جانا، اور بھی چیزیں آئے گی انشاءاللہ. لیکن ہم اس کو اب لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلی جو میں نے آپ کے سامنے نشانی پڑھی، کیا پڑھی میں نے؟ فذکر الدخان. ہاں، دخان کے معنی کیا ہے؟ دھواں. ٹھیک ہے. اب یہ ساری ترتیب میں نے آپ کو بتا دی جو میں نے پڑھ کے، یہ ترتیب سے نہیں ہے کہ ایسا ہوگا اس کے بعد ایسا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان سب چیزوں سے پہلے بھی، یہ سب دھواں اٹھنے سے پہلے، سب سے پہلے بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ بہت بڑی بڑی جنگیں. جنگ عظیم کہا جاتا ہے جس کو، کہ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ یہ کیا نام اس کا، جو جنگ عظیم ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ، پھر شام، اور وہاں تمام جگہ پہ لڑائیاں، جنگیں چل رہی ہوں گی. اور اس لڑائیوں میں مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ ہوں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ ہو کر لڑیں گے. پھر وہ لڑنے کے بعد میں، وہ جنگ جب لڑی جائے گی تو وہ جنگ جیت لیں گے. مسلمان اور عیسائی مل کر جنگ یہودیوں کے خلاف لڑیں گے، اور وہ جنگ وہ لوگ کیا کر لیں گے؟ جیت لیں گے. اور جیتنے کے بعد میں جب راستے میں وہ لوگ لوٹتے ہوں گے تو ایک شخص ہوگا، وہ کھڑا ہوگا اور اپنا جھنڈا، صلیبی ہے، صلیبی سمجھتے ہیں، کراس والے جو رہتے ہیں، تو وہ صلیبی اپنا جھنڈا، ہاں کرسچن لوگ، وہ اپنا جھنڈا لہرائے گا اور کہے گا کہ اس جھنڈے کی وجہ سے کیا مل گئی؟ ہم کو فتح مل گئی. تو ایک مسلمان ہوگا، اس کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی، اور وہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور کھڑے ہونے کے بعد میں وہ جھنڈے کو توڑ دے گا، اکھاڑ کر پھینک دے گا، جس کی وجہ سے عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں پھر دشمنی ہو جائے گی. پہلے کیا تھی؟ ان دونوں کے اندر کیا ہو گئی تھی؟ دوستی، معاہدہ ہو گیا تھا. یہ لوگ یہودیوں کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن جب جنگ جیت گئے، لوٹنے لگے، تو راستے میں صلیبی نے کیا کیا؟ اپنے جھنڈے کو لہرایا. اور ایک مسلمان جو توحید پرست ہوگا، وہ یہ ہرگز گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی کرسچن، کوئی صلیبی اللہ کی مدد کو چھوڑ، اللہ کی مدد کو قبول کرنے کے بدلے اپنے جھنڈے کو کہے کہ اس صلیب کی وجہ سے کیا ملی؟ ہم کو فتح ملی ہے. اور وہ جھنڈے کو اکھاڑ کر پھینک دے گا. اور جب جھنڈا اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا تو وہ لوگ دونوں میں آپس میں پھر دشمنی ہو جائے گی، اور پھر جنگ کا آغاز ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ بس ایک جنگ ہوگی، ہر طریقے سے جنگ ہوگی، بہت گھماسان جنگ ہوگی. پھر اس کے بعد میں مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہو جائے گی الحمدللہ. پھر ایسا ہوگا کہ مسلمان کس سے جنگ کریں گے؟ یہودیوں سے جنگ کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے مسلمان، میں نے آپ کو پہلے عیسائی اور مسلمانوں کی جنگ بتا دی، مطلب مل کے یہودیوں سے جنگ بتا دی. اس جنگ کا ایک نقشہ ایسا بھی ہے کہ جب مسلمان اور عیسائی مل کر جنگ کریں گے تو اتنی گھماسان جنگ ہوگی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ ایک علاقے سے اڑے گا اور وہ دوسرے علاقے میں پہنچ بھی نہیں پائے گا، اور وہ مر جائے گا. یعنی شدت یہ ہوگی. اور نئے نئے جدید آلات سے جنگ ہوگی، یہ تلواروں سے، نیزے سے اور تیروں سے جنگ نہیں ہوگی. جو آج کا ٹیکنیکل دور ہے، جو آج آلات ہم کو نظر آتے ہیں، میزائل ہے اور جو کیا نام ہے بم باری ہے، یہ ساری جو چیزیں، اس سے بھی جدید نئے آلات ہوں گے، اس سے جنگ ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جنگ کی اتنی زیادہ مطلب شدت ہوگی کہ مسلمانوں کے اگر 100 لوگ لڑ رہے ہوں گے تو 90 لوگ مر جائیں گے. کتنے لوگ مر جائیں گے؟ معاف کرنا، 99 لوگ مر جائیں گے اور ایک آدمی بچے گا. اتنی شدت کی جنگ ہوگی.
یعنی مسلمانوں کو فتح تو ہو جائے گی لیکن نقصان بہت زیادہ ہوگا، اور اس جنگ میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور مہدی علیہ السلام اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور حق پر ہوں گے، مطلب ان کا ساتھ دیں گے جو لوگ حق پر ہوں گے۔ اور ابھی میں مہدی علیہ السلام کا اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی، صرف جنگ میں یہ بتانے کا مقصد تھا کہ مہدی علیہ السلام اس جنگ میں کیا ہوں گے، شامل ہوں گے۔ میری اتنی بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ اب اس میں کیا ہوگا، جب ان لوگوں کی جنگ ہوگی، اب یہ تو یہودیوں سے مسلمان، عیسائی اور مسلمان دونوں کی جنگیں کیا ہو گئی، دونوں مل کے یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن بعد میں جب یہ لوگ جنگ کو فتح کر لیں گے تو مسلمانوں کی پھر اور عیسائیوں کی جنگ ہوگی۔ اور کیوں جنگ ہوگی، میں نے آپ کو پہلے اس کا ذکر کر دی کہ وہ صلیب کی وجہ سے فتح بھی، اس نے ایسا کہا تو جنگ ہوئی۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوگا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں جب دونوں میں جنگ چھڑ جائے گی، ابھی تک تو لوگ یہودیوں سے لڑ رہے تھے، پھر مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور اتنی گھماسان جنگ ہوگی کہ آدھا حصہ، جب جنگ شروع ہوگی تو آدھا حصہ مسلمانوں کا ایک دن میں ختم ہو جائے گا۔ کتنا حصہ ختم ہو جائے گا؟ آدھا حصہ مسلمانوں کا ایک دن میں ختم ہو جائے گا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، ایسے ایسے کر کے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ختم ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں کو فتح ملے گی اور بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا۔ لیکن وہ غم اتنا زیادہ ہوگا مسلمانوں کے شہید ہونے کی وجہ سے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو اتنا زیادہ غم ہوگا کہ وہ شدت غم سے مال غنیمت کو اٹھانے کی ہمت نہیں کریں گے، لیکن پھر بعد میں مال غنیمت اٹھائیں گے، اور وہ مال غنیمت اٹھاتے ہی ہوں گے کہ خبر آئے گی کہ دجال آ گیا۔ کیا خبر آئے گی؟ دجال آ گیا۔ ابھی میں آپ کو ڈائریکٹ دجال کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ اب دوسرا میں آپ کے سامنے میں نے پہلا پوائنٹ کیا رکھی، بڑی بڑی جنگ عظیم۔ کیا پوائنٹ رکھی پہلا؟ پہلے کس کے ساتھ جنگ ہوگی؟ یہودی کے ساتھ جنگ ہوگی، مسلمان اور عیسائی آپس میں گٹھ جوڑ کر کے یہودیوں کے خلاف لڑیں گے، پھر یہودیوں کو بھی شکست دے دیں گے الحمدللہ، اور مسلمان یا غالب آ جائیں گے، لیکن جب راستے میں فتح کر کے لوٹیں گے تو مسلمان اور عیسائیوں میں بحث ہو جائے گی۔ عیسائی کہیں گے کہ صلیب کی وجہ سے فتح ملی، تو ایک مسلمان کیا کرے گا، اس کا جھنڈا اکھاڑ کے پھینک دے گا، اور دونوں کی آپس میں پھر جنگ چھڑ جائے گی۔ اور یہ جو جنگ کا منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جنگ، جس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ابھی قیامت کا کچھ بھی ظہور نہیں ہوا ہے، ابھی یہ دنیا میں ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اسی وقت میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اچھا، مہدی علیہ السلام کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کون ہے مہدی؟ ابھی آج کل بڑے اسٹیٹس پہ لگ رہے تھے، سلام یا مہدی یا وعدک السوادی یا صدق الوادی۔ کیا ہے سلام یا مہدی؟ یا مہدی بولنا ہی غلط نہیں ہوتا ہے؟ ہم یا رسول اللہ بولتے ہیں، ہاں، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا کا لفظ زندہ لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا۔ چلو ٹھیک ہے، مہدی علیہ السلام ابھی زندہ ہے، یہ حساب سے اگر یا مہدی کہتے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ شیعوں کا عقیدہ، وہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ دیکھو، اصل میں جو مہدی علیہ السلام کا جو لوگ راستہ دیکھ رہے ہیں، ہم مہدی علیہ السلام کا راستہ دیکھ رہے ہیں کیا؟ بولو، ہاں؟ نہیں آنا چاہیے مہدی علیہ السلام؟ جو ترتیب ہے واقع ہوتی جائے گی، ہم ایسا کوئی راستہ نہیں دیکھ رہے، وہ تو فتنوں کے دور میں ایک چیز آتے جائے گی، ایسی مہدی علیہ السلام بھی آ جائیں گے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مہدی علیہ السلام کا راستہ دیکھ رہے ہیں، وہ شیعہ حضرات ہیں۔ کون حضرات ہے وہ؟ شیعہ حضرات ہیں، اور وہ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے مہدی جو ہے وہ 12ویں امام ہے۔ کیا ہے ان کے مہدی؟ 12ویں امام ہیں، اور وہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کو اس ڈر سے کہ کہیں قتل نہ کر دیا جائے تو چھپا لیا گیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ان کو ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا، اور وہ 1200 سال تک اس غار میں رہے، اور اب وہ آئیں گے، آخری وقت آ گئے ہے، قرب قیامت کی ساری نشانیاں نظر آ چکی ہے، اب یہ آخری وقت آ گیا ہے، تو ان کا مہدی آئیں گے، اور وہ مہدی کیا کریں گے، آ کے ہم کو کفاروں سے نجات دلائیں گے، یا ہم جو مسلمان پریشان ہے، جس مصیبت میں مبتلا ہے، اس مصیبت سے ہم کو کیا کریں گے، نجات دلائیں گے۔ ان کا ایسا عقیدہ ہے، اس لیے وہ اپنے امام کو امام المنتظر بھی کہتے ہیں، امام الغائب بھی کہتے ہیں، کہ جو امام غائب ہے، جس امام کے ہم منتظر ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا ایسا عقیدہ ہے کیا؟ ہم ایسے کوئی عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے کہ ایسا کوئی امام جو 12واں امام ہے۔ ہم امام جو کوئی بھی اگر دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے تو اس کا عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئے گا، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اگرچہ مہدی علیہ السلام آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم مہدی علیہ السلام اصل میں ایک دعا ہوتی ہے،
کہ اللہ ان پر کیا بھیجے؟ سلامتی بھیجے۔ اب مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب مہدی علیہ السلام، ابھی میں نے آپ کے بارے میں آپ کو جنگ کا بتائی، پہلے اس نے جنگ کا بتائی کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں یہ چیز بڑی مشکل والی ہو جاتی ہے کہ تھوڑی ترتیب نہیں رہتی ہے، حدیث میں ترتیب نہیں ملتی، اس لیے ہم اپنی مرضی سے ترتیب نہیں دے سکتے۔ اب مہدی علیہ السلام کا ظہور میں نے آپ کو بتائی، تو مہدی علیہ السلام کون ہے؟ ہاں نبی ہے؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ بتاؤ مجھے مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ ہاں فرشتے؟ نہیں، امام ہے۔ کون میں سے مت جواب دو۔ مہدی علیہ السلام کون ہے؟ نبی نہیں ہے، نبی مہدی نہیں۔ علیہ السلام نبی نہیں ہے، ایک نیک آدمی ہے، برگزیدہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہر آدمی جو دنیا میں اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے اور لائق مطلب یقین ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ نبی ہی ہو۔ حکیم لقمان ان کا تو ذکر قرآن میں ہے، لیکن وہ نبی تھے کیا؟ نبی نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے مہدی علیہ السلام۔ مہدی علیہ السلام کا نام مہدی کیوں ہے؟ ہاں کتنے لوگ تو نام بھی نہیں صحیح نہیں پاتے۔ مہندی علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ مہندی علیہ السلام، مہندی ہے مہدی جو ہدایت کے راستے کی لوگوں کو کیا کریں گے؟ دعوت دیں گے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہدی۔ ہدایت کے راستے کی دعوت دینے کی وجہ سے مہدی علیہ السلام نام ہے، اور علیہ السلام ایک دعا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور امام کا درجہ اس لیے کہا گیا ہے کہ امام یعنی سردار، اور وہ مدینے میں مسجد میں نماز بھی پڑھائیں گے، اس وجہ سے بھی ان کو امام کے درجے پر امام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ امام ہے جیسے لوگوں کا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کے بعد میں امام آئیں گے تو یہ امام بھی وہی امام ہوں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اب مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں آئیں گے جب فتنوں کا ظہور بہت زیادہ ہوگا، بہت، میں نے آپ کو پہلے جنگ عظیم کے بارے میں بتا دی ہوں نا، اصل میں کہ بہت بڑی بڑی جنگیں چلتی ہوں گی، اور اس وقت کون آئیں گے؟ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور مہدی علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ اختلافات کو مٹانے، جو آپس میں مسلمانوں کے اختلافات ہوں گے ان اختلافات کو مٹانے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے عرب پر ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، سمجھ میں آئی بات؟ اور کس میں سے ہوں گے؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی، لیکن اس کے بعد لیکن پورا عالم اسلام ایمان نہیں لایا تھا۔ کیا ہے اس میں کون کون سے؟ شام اور مصر کے لوگوں نے ان پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا عالم اسلام یعنی سارے کے سارے جہاں پہ دین کی دعوت دی گئی اور ان لوگوں نے اطاعت قبول کر لی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان کا نام ہوگا اللہ کے رسول کے نام پر، یعنی محمد بن عبداللہ حسنی علوی۔ کیا نام ہوگا ان کا؟ محمد بن عبداللہ حسنی علوی، یہ ان کا نام ہے۔ مہدی ان کا لقب ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ مہدی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ ہدایت کی دعوت دیں گے، لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے، اور وہ خود ہدایت یافتہ ہوں گے، اس لیے مہدی کہا گیا ہے۔ اور ان کی جو شباہت ہوگی، ان کا جو چہرہ ہوگا، ان کی پیشانی اونچی ہوگی، ناک لمبی ہوگی، اور وہ مطلب ان کا بدن بہت چست ہوگا اور قداور ہوں گے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایسا شخص ہوگا جو اہل بیت میں سے ہوگا۔ اب مہدی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے کیوں ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے کیوں ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ حسن علوی، ان کا آخری کا نام کیا آتا ہے؟ حسن علوی، کیونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ کس کی قربانی ہے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک خلافت سنبھالی تھی۔ کتنے ماہ تک؟ 6 ماہ تک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی، ہمارے کتنے خلیفہ ہیں؟ 4 خلیفہ۔ چاروں خلیفہ جب وفات پا گئے، آخری میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں آپس میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ کون خلیفہ بنے گا، تو اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا، لیکن دونوں جب ایک ہی وقت میں 2 لوگ خلیفہ بنتے ہیں تو آپس میں کیا ہونے لگ جاتے ہیں؟ اختلافات ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اختلافات کو مٹانے کے لیے خلافت کے عہدے پر سے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا، بات سمجھ میں؟ اور جا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، زید جس کو یزید کے والد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو ان سے جا کے انہوں نے بیعت کر لی، اور اسی قربانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ صلہ دیا کہ قیامت میں جب فتنوں کا بہت زیادہ ظہور ہوگا، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی اور مسلمانوں کو ایک اپنے حاکم کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ انہی کی نسل میں سے کس کو بھیجیں گے؟ مہدی علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آئی؟ مہدی علیہ السلام کون ہے، یا مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ہماری زندگی، ہم یہاں مطلب ایسا نہیں ہو کہ قیامت آ جائے گی، زلزلے آ جائے گے، سب ختم ہو جائے گا، میدان محشر قائم ہو جائے گا، اس کے بعد مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے، دنیا کی موجودگی میں، ہماری سب کی موجودگی میں ہی مہدی علیہ السلام آ جائیں گے۔ بات سمجھ میں؟ ابھی آ گئے کیا مہدی علیہ السلام؟ آ گئے؟ ملے جی کہیں پر؟ باجی نہیں جی ملے نا، ابھی نہیں آئے، نہیں تو ہر جگہ پہ سنائی دیتا وہاں مہدی علیہ السلام آ گئے، وہاں مہدی علیہ السلام آ گئے، ہر جگہ پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ مہدی علیہ السلام آ گئے، یا تو کوئی اپنے آپ کو دعویٰ کر لیتا کہ میں مہدی ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ہم کو بہت زیادہ کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے۔ خیر، یہاں پہ میں مہدی علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے کر دی ہوں۔ اب دیکھو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے تیسری نشانی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی کیا بتائی؟ طلوع الشمس من المغربها، جب سورج کیا ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا۔ کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے۔ لیکن اس سے بھی پہلے دجال آ جائے گا۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا اس سے پہلے بھی دجال آ جائے گا۔ دجال کون ہے؟ ہاں پڑوسی؟ پھر کون ہے؟ دجال آدمی ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، کون ہے؟ پہلے یہ وضاحت ضروری ہے۔ جیسے آپ نے مہدی علیہ السلام کو فرشتہ کہا، اصلاح ہو جائے گی نا ہماری، ہم کو علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دجال کون ہے؟ ہاں یہودیوں کا مسیحا۔ یہودیوں کا مسیحا؟ ایسے نہیں، اس کی وہ بتاؤ، اس کس چیز سے بنا ہے؟ وہ انسان ہے، فرشتہ ہے، آگ ہے، جن ہے، کیا ہے؟ ایک انسان ہے، عام انسان، ایک انسان ہے، اور وہ یہودیوں کی نسل سے ہی ہے۔ اس کا نام روایتوں میں جاتا ہے، اس کا نام عبد العزیٰ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عبد العزیٰ۔ اس کی شخصیت کے بارے میں آتا ہے کہ دجال ایک معین شخص ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے دجال کو ایک شخص ہوگا، وہ ایک آدمی ہے۔ کون ہے وہ؟ ایک آدمی ہے، اور اس کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تسخیر کرتے ہیں، ایسے وہ کائنات کو تسخیر کرے گا۔ یعنی وہ جہاں سے گزرے گا بنجر زمینوں کو حکم دے گا تو زمین کیا ہو جائے گی؟ ہریالی والی ہو جائے گی۔ اور جو سوکھی جو بکریاں ہوں گی جن کے تھن سوکھے ہوں گے، جو گائے ہوگی جن کے تھن سوکھے ہوں گے، وہ دودھ سے ان کے تھن کیا ہو جائیں گے؟ بھر جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دجال ایسا ہوگا کہ وہ کانا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے بیچ میں دجال کا ذکر فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ دجال کا ذکر، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، لیکن دجال کیا ہے؟ کانا ہے۔ اس کی داہنی آنکھ کیا ہوگی؟ کانی ہوگی۔ ابھی جو ہمارے یہاں پہ تصور بنا ہوا ہے، دجال کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ والا دجال ہوگا۔ ایک آنکھ والا دجال، تم لوگوں نے فوٹو دیکھے ہوں گے، اکثر دجال بنا رہا تھا، اس میں یہاں پہ آنکھ ابھری ہوئی ہوتی ہے نا؟ حالانکہ ایسا ہے کہ دجال کی داہنی آنکھ کانی ہوگی۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آج ایک غلط فہمی ہم دماغ سے مٹا لے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی آنکھیں دونوں ہوگی۔ کانا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ایک آنکھ خراب ہوتی ہے نا، یعنی داہنی آنکھ کانی کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں ابن ماجہ میں کہ اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، اور اس کی جو دوسری آنکھ ہوگی وہ ایسی باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کی داہنی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہوگی، یعنی ایک داہنی آنکھ کانی ہوگی اور ایسی ہوگی جیسے کہ پھولا ہوا انگور ہے۔ اور دجال کے بال کیسے ہوں گے؟ گھنگریالے۔ کیسے بال ہوں گے اس کے؟ گھنگریالے بال ہوں گے۔ اور اس کو دجال مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ دجال مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ جگہ جگہ سیاحت کرے گا۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے سیاحت کرنے والا، جگہ جگہ گھومنے والا۔ وہ جگہ جگہ کیا کرے گا؟ سیاحت کرے گا، گھومے گا، اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، زیادہ بالوں والا ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کیا ہوگی؟ جنت ہوگی، اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ اور جس ہاتھ میں جنت ہوگی وہ بظاہر اوپر سے جنت ہوگی لیکن اندر سے وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اور جو دائیں ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں جو اس کے جہنم ہوگی وہ اصل میں باغیچہ ہوگی۔ الفاظ کیا آتے ہیں حدیث کے؟ باغیچہ یعنی جنت ہوگی۔ اب جو کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے وہ اس پر کیا لے کر آ جائیں گے؟ فوراً ایمان لے کر آ جائیں گے، اس کی تابعداری کریں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بارے میں مجھے دجال سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہیں. اگر میں تمہارے اندر موجود رہا تو میں دجال سے نپٹنے کے لیے کافی ہوں. اگر میری غیر موجودگی میں دجال آیا تو تم میں جو ہر شخص اپنا اپنا دفاع خود کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دجال کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوگی کہ دجال جو لوگ مر چکے ہیں اپنی قبروں میں مدفون ہیں وہ ان کو دوبارہ کیا کر دے گا؟ زندہ کر دے گا. اور زندہ کرنے کے بعد میں وہ اپنا حال بیان کریں گے, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہے جس کو دیکھ کے جو کمزور ایمان لوگ رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر ایمان لے کر آ جائیں گے. آج بھی جو لوگ جو شرک اور بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں بابا ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, اور وہ آدمی دو چار باتیں ایسی بتا دیتا ہے جو اس کے ساتھ پہلے سے ہو چکی رہتی ہے, تو لوگوں کا عقیدہ ہو جاتا ہے یہ تو یہ شیخ تو بڑے انتریامی ہے, بہت غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں. اتنی آج کے ماحول میں اتنا زیادہ ترقی کے دور میں یہ ذہن بنا ہوا ہے, تو پھر سوچو اس وقت جب وہ جنت اور جہنم ہاتھوں میں لے کے چلے گا, مردہ کو زندہ کر دے گا اور بنجر زمین کو کیا کر دے گا؟ ہریالی والا بنا دے گا, سوکھی تھنوں میں دودھ بھر دے گا, اور جہاں جو ایک آدمی کو بلائے گا اور ایک نوجوان آدمی کو بلائے گا, اس کو تلوار سے دو ٹکڑے کر دے گا ایک تلوار مار کے, اور اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر مارنے سے, جیسے تیر مارو تو کتنا دور نشان لگ کے جاتا ہے اتنا دور وہ جوان آدمی کو پھینک دے گا, اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی جوان ہنستے ہوئے واپس سے زندہ ہو کر صحیح سالم چل کر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دیں گے, یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا فتنہ بہت زیادہ ہے. اور جب دجال آئے گا تو اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا. اور وہ کافر کو چاہے ان پڑھ ہوگا چاہے پڑھا لکھا ہوگا, ہر کوئی اس کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ پہچان لے گا. تو دجال کے بارے میں آتا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی یہ عیسائی صحابی ہے, ابھی عیسائی ہے, ابھی وہ ایمان نہیں لائے, ابھی وہ صحابی نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ وہ اپنا بیان فرماتے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی سفر پہ تھے, اور وہ سمندری سفر پہ تھے, اور اچانک ان کی کشتی کسی جگہ پر پھنس گئی, اور حدیث پاک کا مفہوم ہے, اور ان کی کشتی اس جگہ پہ 30 دن تک پھنسی رہی. کتنی دن تک پھنسی رہی؟ 30 دن تک پھنسی رہی. تو اچانک انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بہت بڑے بڑے, اتنے بڑے بڑے بال تھے کہ نہ اس کا آگا پہچانا جاتا تھا نہ اس کا پیچھا پہچانا جاتا تھا. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعنت تو تجھ پر, کیسا شخص ہے تو, نہ تیرا آگا جانا جاتا ہے نہ تیرا پیچھا جانا جاتا ہے, کون ہے تو؟ تو کہا میرے بارے میں تم چھوڑو, آؤ میں تمہیں ایک شخص سے ملاتا ہوں جو تمہارا کیا ہے؟ منتظر ہے. پھر وہ لے کر گیا اس شخص کے پاس میں. وہ آدمی جو تھا وہ بندھا ہوا تھا بیڑیوں سے, اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے پیچھے ایسے بندھے ہوئے تھے, اور وہ ایسے اس کا چہرہ بہت زیادہ مطلب دہشت زدہ خوف زدہ دکھنے والا لگ رہا تھا. اور اس کے بعد میں اس کے دونوں پیروں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی, یعنی ہاتھ پیروں سے وہ سب جگہ سے کیا ہوا تھا؟ بندھا ہوا تھا. اور بیڑیوں کے باوجود وہ ہلچل کر رہا تھا, جیسے بولتے نا نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا آدمی, تو وہ ہلچل کر رہا تھا. جیسے تمیم داری کو دیکھا تو اس نے کہا کون ہو تم, کس جگہ سے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم عرب سے ہیں. کہا اچھا تم لوگ عرب سے ہو, تو مجھے بتاؤ کہ عرب کا کیا حال ہے؟ کیا ایک شخص جو محمد نامی تھا وہ آنے والا تھا, کیا وہ آ گیا؟ تو کہیں گے ہاں آ گیا, ابھی تو وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے نا. تو ان کو بڑا اچنبھا لگا کہ اس شخص کے بارے میں کہ ٹاپو کے اندر, جزیرے کے اندر یہ آدمی چھپا بیٹھا ہوا ہے, بیڑیوں سے بندھا ہوا ہے, اس کو کیسے معلوم؟ تو کہا کہ اچھا وہ آدمی آ گیا. پھر کہے گا اچھا مدینے کے لوگ وہاں پر ایمان لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر؟ تو کہا ہاں لوگ ایمان تو لے کر آ رہے ہیں. پھر کہے گا اچھا دریائے فرات کا پانی سوکھنے لگ گیا ہے کیا؟ تو کہیں گے کہ ہاں پانی کچھ کم تو ہو چکا ہے. اچھا وہاں کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ یعنی سارے حالات تو مدینہ کے پوچھے گا, اور جب وہ سب سنے گا تو خوش ہوگا. جو حالات وہ بتائیں گے تمیم داری, وہ سن کر وہ خوش ہوگا اور کہے گا اچھا اب میرا نکلنے کا وقت قریب آ گیا. یعنی سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, جب اب آپ دنیا میں آئے, تبھی اس کو ایسا لگ گیا کہ میرے نکلنے کا وقت قریب ہو گیا. اب وہ وقت کتنا زیادہ ہو گیا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمیم داری جب اپنے گھر لوٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا اور ایمان لے کر آ گئے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یعنی یہ دجال تھا.
दज्जाल कोई फरिश्ता नहीं है, कोई जिन नहीं है, दज्जाल भी एक इंसान है। ये जो जहन में गलत फहमी थी कि दज्जाल कौन है, जिन है, दज्जाल जिन है, एक इंसान है, और बाकायदा उसकी शख्सियत बताई गई है वो किस तरीके से दिखता है। दज्जाल का ज़ुहूर इतना सख्त होगा कि दज्जाल के बारे में आता है कि जिस सवारी पर वो सवार होकर आएगा लोगों में फितना फैलाने के लिए, उसका फासला इतना 80 हाथ, जितना मतलब 80 हाथ कितना होता है, इतना बोल के 80 हाथ का फासला एक कान से लेके दूसरे कान तक होगा। आपने घोड़े को देखे, ऊंट को देखे, एक कान से दूसरे कान तक का फासला कितना होगा, हमारा कितना फासला है, एक जानवर का एक हाथ से ज्यादा फासला नहीं होता है, लेकिन उसकी सवारी जो होगी दज्जाल की, उसकी दज्जाल की सवारी का जो एक कान से दूसरे कान का फासला होगा वो 80 हाथ का होगा। बात समझ में आ रही है? इतना ताकतवर होगा, इतना ज्यादा सरकश होगा कि वो लोगों के ऊपर जर्रा बराबर भी रहम नहीं करेगा। ये मैंने आपके सामने दज्जाल के बारे में जिक्र कर दी। और दज्जाल का जो फितना है वो मदीने में बर्पा नहीं हो पाएगा, मदीने में वो जा नहीं पाएगा। मदीने के बारे में आता है कि मदीने के 7 दरवाजे हो जाएंगे उस वक्त जब दज्जाल आएगा। तो मदीने का जो आज एक दरवाजा है उस वक्त मदीने के 7 दरवाजे हो जाएंगे, और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते तैनात होंगे, और वो 2 फरिश्ते दज्जाल को अंदर दाखिल होने से रोकेंगे। बात समझ में आ रही है? और दज्जाल के बारे में आता है कि दज्जाल कहाँ पर वाक़ होगा, शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते पर जाहिर होगा, और दाएं बाएं हर जगह क्या करेगा, वो फसाद फैलाएगा। जमीन पे कितना दिन रहेगा? 40 दिन रहेगा। उसके बारे में किसी को मालूम है वो 40 दिन कैसा होगा? हाँ, थोड़ा सा अलग अलग रिवायतें आई है, लेकिन इसके एक जामे रिवायत में आपके सामने बता देती हूँ कि दज्जाल जो रहेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल जमीन पर 40 दिन रहेगा। कितना दिन रहेगा? 40 दिन रहेगा, जिसमें एक दिन 1 साल के बराबर होगा। कितने साल के बराबर होगा? एक दिन 1 साल के बराबर होगा। फिर जो दूसरा दिन होगा वो 1 महीने के बराबर होगा। समझ में आई बात? और जो तीसरा दिन होगा वो 1 हफ्ते के बराबर, हदीस में जुमा का लफ्ज आता है, यानी जुमा के बराबर से मुराद 1 हफ्ते के बराबर होगा। और उसके बाद में जो 37 डेज बचेंगे, 37 दिन जो बचेंगे, वो 37 दिन जो हमारे आम दिन होते हैं वैसे दिन होते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर और हदीस तवील जाती है, मैं मुख्तसर आपके सामने सिर्फ निशानियों को बता रही हूँ। अगर खाली निशानियां बता के चली जाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा क्या है, इसलिए थोड़ी थोड़ी वजाहत करी, जबकि निशानियों का हर उन्वान ऐसा है कि उसमें एक बयान हो। दज्जाल का एक अलग बयान हो, याजूज माजूज का एक अलग बयान हो, तुलुए शम्स का एक अलग बयान हो, सबके अलग अलग बयान करेंगे तो हमको 2-2 घंटा कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी वजाहत इसलिए करी बहुत मुख्तसर तौर पर, ताकि मालूम पड़ जाए कि बड़ी निशानियों में ये क्या चीज है। दज्जाल के बारे में आपको समझ में आ गया, उससे बचने की तदबीर हमको क्या करना है। सूरतुल कहफ की इब्तिदाई आयत एकदम अजबर कर लो, नहीं याद है तो कम से कम रोज पढ़ा करो, तो रोज पढ़ने से हमारी जबान पर इंशाल्लाह रट जाएगी। फिर और कहा जाता है कि जहां पर भी कहीं झगड़ा, लड़ाई, फसाद, फितना होता है, वहां झांकने की जरूरत नहीं है, वहां जाके झांको नहीं, क्योंकि कुछ लोग दज्जाल के फितने में वो लोग भी मुब्तला हो जाएंगे जो मुसलमान होंगे, लेकिन वो फितनों में झांकने की उनकी आदत होती। क्या झगड़ा हो रहा है, झांकने चले गए, क्या तमाशा हो रहा है, क्या पंचायत हो रही, देखने चले गए। अगर वो उस चीज का हिस्सा नहीं होंगे तो भी उस फितने में मुलविस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे दज्जाल का खुरूज हो गया। अब दज्जाल को कत्ल कौन करेगा? दज्जाल को कत्ल कौन करेगा? ईसा अलैहिस्सलाम। कौन कत्ल करेगा? महदी अलैहिस्सलाम दज्जाल से लड़ेंगे, लेकिन कत्ल ईसा अलैहिस्सलाम ही करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा तरतीब से बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा तरतीब से समझ में। अभी दाब्बतुल अर्द, तुलुए शम्स सब बाकी है, लेकिन पहले ये सारी निशानियां ज़ुहूर में आएंगी। अभी ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से भी बहुत तवील रिवायतें आती, मैंने बहुत मुख्तसर करने की कोशिश की हूँ कि अब इसी इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कर देंगे। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेज देगा, और वो दमिश्क की मशरिक की तरफ सफेद मीनार की तरफ नाजिल होंगे। दमिश्क में मशरिक की तरफ, शाम में दमिश्क में मशरिक की तरफ कहाँ नाजिल होंगे? सफेद मीनार की तरफ नाजिल होंगे। उन्होंने वर्स और जाफरान, 2 जड़ी बूटियां होती है, वो खूबसूरत, उनके रंग खूबसूरत होते हैं, सॉरी, तो उसकी रंगे हुए वो कपड़े पहने हुए होंगे, और 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखकर नुज़ूल होगा। नुज़ूल का मतलब ये है
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا تھا, دنیا میں سے اٹھا لیا تھا, ابھی ان کی موت آئی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے تو وہ نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجیں گے. اب جب ان کے بارے میں ایسا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے, کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ جب سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے, سر ایسے جب جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے, اور جب سر اٹھائیں گے کوئی موتیوں, اور وہ قطرے موتیوں کی طرح گریں گے. کیسے گریں گے وہ قطرے؟ موتیوں کی طرح گریں گے. اور جس کافر تک ان کی سانس کی مہک جائے گی, جب وہ سانس لیں گے اس کی جو مہک جس کافر تک چلی جائے گی وہ کافر مر جائے گا. اتنا اللہ تعالیٰ ان کے اندر کیا کریں گے, اتنی کرامت دے کر ان کو بھیجیں گے دنیا میں کہ وہ سانس لے کے چھوڑیں گے, جہاں تک بھی ان کی سانس کی مہک چلی گئی, کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی مہک آ گئی تو وہ کافر کیا ہو جائے گا, مر جائے گا. اور اس کے بعد میں ان سے کیا کریں گے لوگ, وہ دجال کے تعقب میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے, کس کا؟ دجال کا. جب ان کو خبر ہوگی کہ دجال کیا کر رہا ہے, زمین میں فتنہ پھیلا رہا ہے, فساد کر رہا ہے, خون ریزی کر رہا ہے, تو دجال کا تعقب کریں گے, اس کے پیچھے جائیں گے, اور ایک دروازہ ہے لد شہر کا, وہاں پہ جا کے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کر لیں گے. یہ ہو گیا خاتمہ دجال کا. کس نے قتل کیا دجال کو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. پھر اب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انصاف کرنے والے قاضی, عادل امام بن کر زمین پر نازل ہوں گے, اور وہ کیا کیا کریں گے, کیا کیا کا انجام, پہلا کام تو انہوں نے کر دیا, دجال کو قتل, صلیب کو توڑیں گے, ہاں, پھر اس کے بعد میں جزیہ کو معاف کروائیں گے, اور اس کے بعد میں خنزیر کو قتل کریں گے. خنزیر کیا اردو کیا ہے؟ ہاں معلوم ہے نا, تو بولیں گے پتہ نہیں کچھ عربی کا کوئی لفظ ہوئے گا, ہے نا ایسا. اور اس کے بعد میں کثرت سے مال کو تقسیم کریں گے, لیکن مال کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لوگوں کے پاس اتنی فراوانی ہوگی, اتنی کشادگی ہوگی کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں بچے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر احوال میں نے آپ کے سامنے بتا دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب پھر خروج ہوگا یاجوج اور ماجوج کا. الٹی پالٹی کر لو, بہت فتنے آ رہے ہیں نا, ہم کو خوف آ جاتا ہے دل میں ایسی ساری باتیں سن کر. یا دجال کا فتنہ چلا گیا, عیسیٰ علیہ السلام آئے, اس کو قتل کر دیے. اب دوسرا, کیونکہ مجھے چھوٹی نشانیوں تک بھی جانا ہے, اس لیے میں مختصر بتا کے آگے بڑھ رہی ہوں. یاجوج ماجوج کا خروج. یاجوج ماجوج کہاں پر ہے, سب کو معلوم ہے, ذرا بولو فٹافٹ, تھوڑا وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, چست ہو جائیں گے. ہاں, ٹیکے والے ٹیکا چھوڑو اور ذرا بولو یاجوج ماجوج کہاں پر ہے. ایک دیوار کے پیچھے. روز وہ دیوار کو کھودتے ہیں, کھودنے سے مراد اس کو مطلب توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور چاٹنے کا ذکر نہیں آیا ہے, کھودنے کا ذکر آیا ہے. تو وہ دیوار کو کیا کرتے ہیں, کھودتے ہیں, اور اس میں سوراخ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ سورج کی روشنی نظر آنے لگ جاتی ہے. پھر تھک کے ہار جاتے ہیں, تو پھر ان کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے, میں حدیث کے الفاظ ہی آپ کو بتا رہی ہوں اپنے جملوں میں, تاکہ آپ لوگ, میں حدیث خالی پڑھوں گی تو آپ لوگ سوچیں گے باجی کتاب پڑھ رہے ہیں, اور یہ ساری باتیں احادیث سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرو تو بہتر ہے. اور کما قال, تو اور ان کا جو سردار ہوگا وہ کہے گا چلو اب ہم کل آئیں گے. پھر اللہ رب العالمین کی جب منشا ہوگی, جب اللہ تعالیٰ کو ان کی دیوار کو توڑنا ہوگا, تو پھر وہ دیوار کو توڑیں, اللہ رب العالمین کے حکم سے دیوار کیا ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, اور وہ زمین پہ اتنی بڑی تعداد میں بکھر جائیں گی کہ جس کا حساب نہیں. اور بکھرنے کے ساتھ میں وہ زمین میں فتنہ پھیلانا شروع کر دیں. سوچ لو کتنے فتنے آنے والے, ابھی زمین قیامت آئی نہیں ہے. یہ سب نشانیاں بتا رہی ہوں میں. ہاں, کیا بتا رہی ہوں, نشانیاں بتا رہی ہوں. اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اگر وہ کسی نہر کے پاس سے گزر جائیں گے تو وہ ساری نہر کا پانی پی لیں گے, اور جب کوئی دوسری جماعت میں آئے گی تو ایسا لگے گا کہ اس نہر میں کبھی پانی ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد میں وہ لوگ کیا کریں گے, زمین والوں پر غالب آ جائیں گے. زمین والوں پر یعنی کیا کریں گے, حکومت کریں گے, ان کو ختم کر دیں گے, اور ان کے اوپر کیا کریں گے, حکومت کریں گے. اور اب کیا کہیں گے کہ اب ہم نے زمین والوں پر حکومت کر لی, اب وہ ہمارے ماتحت ہو گئے, اب ہم آسمان والوں سے مقابلہ کریں گے. اور انہی میں کہ کیا یاجوج ماجوج کے لوگ کیا کریں گے, اپنی تیریں نکالیں گے اور آسمان میں تیر ماریں گے. ایک روایت میں نیزے آتا ہے, ایک روایت میں تیر آتا ہے. آسمان میں ماریں گے, وہ تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹ آئے گا. جب تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹ آئے گا تو کیا کہیں گے, ہم جنگ جیت گئے. آسمان کے لوگ بھی کیا ہو گئے, ہم سے مغلوب ہو گئے, ہم کیا ہو گئے, جنگ جیت گئے. اور اس کے بعد میں اللہ رب جب اور ان کے اندر یہ چیز اکڑ اور گھمنڈ پیدا کر دے گی کہ ہم زمین پر بھی غالب آ گئے اور ہم آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں, کچھ مشکل تو نہیں لگ رہا ہے نا, اس لیے میں بہت ٹکڑے ٹکڑے میں بتا رہی ہوں.
اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، حشرات الارض کہتے ہیں جس کو، ایک مطلب ایسا کیڑا پیدا کر دے گا، وہ گردن کے کیڑے سے ہی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا، ہلاک کر دے گا، وہ ختم ہو جائیں گے. اور اتنی بڑی تعداد میں ختم ہوں گے، اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی کہ زمین پہ ہر جگہ یاجوج اور ماجوج ہی نظر آئیں گے. پھر اور بہت روایتیں جاتی ہیں، خالی آخری کا میں بتاؤں آپ کو کہ لوگ اپنے جانوروں کو جب دیکھیں گے یاجوج ماجوج ختم ہو گئے، اب ان کی مطلب امن والا معاملہ ہو گیا، اب یاجوج ماجوج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اپنے جانوروں کو زمین پہ چھوڑیں گے کہ وہ زمین میں تھوڑا ہریالی وغیرہ جو ہو چر لے. لیکن یاجوج ماجوج کے گوشت کے سوا زمین پہ کچھ نظر نہیں آئے، اور ان کے جانور یاجوج ماجوج کا گوشت کھائیں گے، اور کھانے کے بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس قدر فربا اور موٹے جسم کے ہو جائیں گے، ان پہ چربی چڑھ جائے گی. اتنا زیادہ یاجوج ماجوج کا مطلب تنازع اور فتنہ آتا ہے احادیث کے اندر. پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی اب ختم ہو گیا. پھر اب میں آپ کے سامنے لے کر چلتی ہوں ثلاثۃ خسوف، 3 خسوف کے بارے میں. بہت ڈیٹیل میں نہیں گئی ہوں، میں نے بہت مختصر آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کو بتا دی، کم از کم پہچان تو ہو جائے. پہچان گئے یاجوج ماجوج کو کون ہے؟ ہاں ابھی آپ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آپ ہنسیں گے. ہماری قوم کے مسلمانوں میں ایک ایسے لوگ بھی موجود ہیں، جب ان سے پوچھو نا کہ یہ جو کندھے پہ جو فرشتے بیٹھے ان کے نام کیا، تو یاجوج ماجوج. کیوں بولتے ہیں؟ علم نہیں ہے نا، علم نہیں. کرامن کاتبین منکر نکیر، یاجوج ماجوج میں فرق ہی نہیں معلوم کہ کہاں کے فرشتے کہاں، کسی کو بھی کہیں پر بھی تعینات کر دیتے ہیں. ہماری مرضی، ہمارا دین، ہماری مرضی، ایسا والا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم اور صحیح عقل عطا فرمائے. اب دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جاتی ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین انسانوں کی صورتیں بدل دیں گے. 3 خسوف کے بارے میں آتا ہے، اور خسوف ایسا مطلب، خسوف کا مطلب دھسنا، زمین کا دھس، زلزلہ نہیں. زلزلہ الگ ہوتا ہے، زمین کا دھسنا الگ ہوتا ہے. زمین جب دھستی ہے، جیسے ایک ہی جگہ سے پوری زمین اندر جا کے دھس جاتی ہے، ختم، ایک دم گہرائی میں جا کے چلی جاتی ہے. اور زمین جب دھسے گی اس کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے انسانوں کی صورتیں بدلیں گی، وہ زمین میں دھسیں گے اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. کیا ہوگی؟ ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. اور دھسنا جو ہے، جو قیامت کی اصل میں جو بڑی نشانی ہے نا، وہ غیر فطری ہے، غیر معمولی ہے، معمولی نہیں ہے. یعنی وہ فطرت کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی. جیسے پتھروں کی بارش کے روز پتھروں کی بارش ہوتی ہے، نہیں، یہ غیر فطری عمل ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ چہرے بدل جائیں گے، اللہ تعالیٰ انسان کو بندر بنا دے گا، خنزیر بنا دے گا، یہ روز ہوتا ہے. غیر فطری عمل، یعنی وہ چیزیں جو ہوتی نہیں. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا غیر فطری عمل. کیا سورج روز مغرب سے نکلتا ہے؟ بڑی نشانیاں جو ہے وہ فطرت کے خلاف ہے، اور جو چھوٹی نشانی ہے وہ فطرت میں داخل ہے. فطرت سمجھ رہے نا؟ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے نیچر میں، ہمارے اندر جڑا ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ روزمرہ ہوتا ہے. ہم صبح اٹھے، سورج مشرق سے نکلا، شام میں ڈوب گیا، سورج چاند نکل گیا، تارے نکل گئے، پھر رات ہو گئی، پھر صبح ہو گئی، یہ فطرت کا حصہ ہے. لیکن ہم صبح اٹھے نہیں، سورج مغرب سے نکلا اور قیامت آ گئی، یہ فطرت کے خلاف والی چیز. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر، تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ یہ بات دنیا میں اتنی شہرت پا جائے گی، اتنی شہرت پا جائے گی کہ فلاں جگہ دھس گئی، فلاں جگہ کی زمین دھس گئی. یہ باتیں عام ہو جائے گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ابو امامہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو لعب کس کو کہتے ہیں؟ ناچ گانا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، جو چلتا رہتا ہے ہمارے یہاں، اینیورسری ہے نا، اچھے اچھے تفسیر دا ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں. مجھ سے ایک میرا تازہ زخم ہے تو میں آپ سے شیئر کر لوں. یہ پرسوں ایک سے بات ہوئی میری بہت اچھے سے، اور وہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہترین تفسیر دا. اور اس کے بعد میں اسٹیٹس پہ دیکھ رہی ہیپی اینیورسری ڈیئر، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر. یہ سب میں کیا تفسیر کرتے، مذاق کرتے. جب تم یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مشابہت کو نہیں چھوڑ رہے ہو تو تم کس چیز کو چھوڑو گے؟ قرآن کی تفسیر کرنے کے بعد میں تم اس چیز پہ عمل کر رہے ہو جو چیز اللہ تعالیٰ نے تم کو یہود و نصارہ کے خلاف کرنے کے لیے کہا. برتھ ڈے کرے، سیلیبریشن کریے، یہ لہو و لعب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلدی مہندی مانجا رسمیں کرتے، یہ لہو و لعب ہے. یہی لہو و لعب کی یہی تفسیر ہے. مت جاؤ ہلدی مہندی مانجے میں، چھوڑ دو ایسی ساری شادیاں، بائیکاٹ کر دو ایسی شادیوں کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو کہتی ہوں بار بار کہ لہو و لعب کی زندگی سے جب ہم باہر نکلیں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. اپنی زندگی کو ایسا سوچتے 60 سال کی زندگی، اس کے اندر ہم 600 سال کی زندگی جی کے چلے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا.
سمجھے؟ تو یہ حدیث دیکھو بہت اہم ہے. یہ حدیث لکھنے کے وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ یہ دنیا کیا ہے، بس ہم کو جلدی سے اپنے پاس بلا لے اور ہمارا حساب کتاب کر کے جنت میں ڈال. نہیں، ہم اتنے فتنوں میں ہم کیسے ثابت قدم رہیں گے؟ اللہ تو ہم کو ہمت اور طاقت دے استقامت کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ حدیث کیا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لاہو لعاب میں لگ جائیں گے، رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے چہرے خنزیر کے بن جائیں. یہ فطرت کے خلاف ہے نا، یہ چیز بڑی نشانی قرآن کی، قیامت کی نشانیوں کی بڑی نشانی. اور اللہ تعالیٰ اس امت کے بعض قبائل کو زمین میں کیا کر دے گا؟ دھسا دے گا. اور جب صبح ہوگی تو لوگ آپس میں باتیں کریں گے کہ فلاں قبیلہ دھس گیا، فلاں قبیلہ دھس گیا. یعنی بڑی بڑی نشانیاں ایسے ہوگی، ایسا لگے گا کہ مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے. ابھی ہم جو فلسطین میں ابھی آج ہو رہا ہے، ہم ایسا تصور کر سکتے تھے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے پیر کٹے ہوئے، دھر اڑے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے تھیلی میں ڈلے ہوئے. ہاں، ہم ایسا تصور کر سکتے تھے؟ ایسا ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. ہم کچھ نہیں کر پا رہے دعا کے سوا. کر پا رہے؟ کچھ نہیں کر پا رہے. جذبہ ہے پر نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں. اب ایسی ہی چیزیں جب آنے لگ جائے گی تو انسان بولے گا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا چیزیں پیش آ رہی ہے، ہم کو تو اس کا گمان بھی نہیں تھا. انسان ہائے افسوس کرتا رہے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. کیا ہوگی ان پر؟ حدیث ابھی چلی رہی ہے. اور ان پر اللہ تعالیٰ منحوس ہوا پھینکے گا. منحوس کا لفظ حدیث میں آتا ہے اس لیے کہ ہوا رحمت والی بھی ہوتی. کیسی ہوا پھینکے گا اللہ تعالیٰ ان پر؟ منحوس ہوا پھینکے گا. اور وہ ہوا ان کو ذرہ ذرہ بنا کر اڑا دے گی. آج ہوتا ہے کہ ایسا ہوا آتی ہے ایک دم بہت آندھی طوفان آتی تو بھی انسان کا ذرہ ذرہ ہوتا ہے؟ نہیں، انسانوں کو ذرہ ذرہ ٹکڑے ٹکڑے بنا کر کیا کرے گی؟ وہ ہوا اڑا دے گی. جس طرح پہلی قوموں کو شراب پینے، سود کھانے، مردوں کا ریشم کا لباس پہننے اور گانے بجانے والی عورتوں کو اختیار کرنے اور قطع رحمی کی وجہ سے دھسا دیا گیا تھا. حدیث مکمل ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پہ کیا کیا گناہ بتائی میں نے آپ کے سامنے؟ شراب پینے، سود کھانے، شراب کو بھی عام کر دیے. ہاں، اچھے اچھے نام رکھ کے اب وہ تاڑی ماڑی والا نام ختم ہو گیا. بیک پائپر ہے نا، ہیورز، کیا 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 نام لیتے ایک سے ایک. تو نام جو پیے گا، جیسے وہ کوئی بیئر پی رہا ہے، کوئی وسکی پی رہا ہے، کوئی وائن پی رہا ہے، اچھے الفاظوں میں اچھے اسٹینڈرڈ لوگ ایسی شراب پیتے ہے نا، اور ان کو ماڈرن کہا جاتا ہے جو ایسی شراب پیتے. اب آج کل مسلمانوں کے محلوں میں شراب خریدی جا رہی ہے. ہمارے محلوں میں کتنی شراب کی دکانیں، شراب خریدی جاتی ہے اور اس کو خریدنے والے آدھے لوگ مسلمان بھی ہوتے. افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان بھی شراب پیتا ہے. اتنی ڈیرنگ کہ لائن لگا کے شراب خرید رہا. مسلمانوں کے محلے میں بازو میں مسجد ہے، 2 مسجدوں کے سامنے شراب کی دکان ہے. لیکن اب وہ لائسنس ملا ہوا ہے. ملک ایسا ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے، ہم کو صبر کرنا پڑے گا. لیکن ایٹ لیسٹ مسلمان اپنے مذہب کا تو خیال رکھ لے. اور وہ شراب کو خرید رہا ہے لائن لگا کر. اللہ حافظ نہ مینو. مردوں کا ریشم کا لباس پہننا. مرد ریشم کا لباس کیسے پہنتے ہیں بتاؤ ذرا؟ تھوڑا سا دھیان دو آگے پیچھے. ہمارے بچے ٹی شرٹ مانگتے نا ویلویٹ کی. ویلویٹ کیا ہے؟ ریشم ہے نا، ریشم کا لباس. اور اصل میں ریشم کا جو سلک والا لباس آتا ہے جو مرد پہنتے، جو معیوب لگتا ہے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو سیریل آتا تھا ایک علی بابا، اس میں وہ جو بادشاہ بنتے تھے وہ لوگ ایسے چمکیلے لباس پہنتے تھے. ایسے سارے لباسوں سے تفاخر، گھمنڈ آتا ہے. سب سے پہلے انسان کے اندر گھمنڈ اپنے لباس کی وجہ سے آتا ہے. اچھا لباس پہننے کی وجہ سے. اگر وہ پہنتا ہے اس کے اندر گھمنڈ نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں پہننے میں. لیکن اس کو پہننے کے بعد اس کے اندر اگر گھمنڈ آ جاتا ہے تو ریشم کا نہیں ہونے کی، اعلیٰ درجے کا ہو لیکن وہ لباس ریشم کا نہ ہو. تو اگر وہ گھمنڈ نہیں آتا تو پہننے میں کوئی حرج نہیں. ریشم کا لباس مردوں کے اوپر حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں مردوں پر حرام کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر 2 چیزیں حرام ہے، ایک ریشم اور ایک سونا. ہمارے یہاں پہ نکاح میں لڑکے کو شادی میں انگوٹھی دی جاتی سونے کی. ہاں، سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں، پھر مٹھائی کھلاتے ہیں، پھر ہلدی لگاتے ہیں. سنت ادا کر رہے. النکاح من سنتی فمن رغب فلیس منی. نکاح میری سنت ہے تو اس لیے سوچتے کہ اس سے رغبت جس نے اختیار نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. شادی کے کارڈ پر یہ حدیث کا ٹکڑا بھی لکھتے ہیں. اور اس سے پہلے نکاح ساری سنتوں کو توڑتے. سونے کی انگوٹھی دولہے کو کیوں دیتے؟ لڑکے کے لیے جب سونا حرام ہے، تم یہ سوچ رہے ہو جانے کے بعد تو میری بیٹی کی ہو جائے تو بیٹی کو ہی دے کے بھیجو نا. کیوں دیتے بیٹے کو؟ دولہے داماد کو کیوں دیتے؟ غلط ہے. اگر ہم نے دیا، ہمارے گھر میں بھی ملی،
ہماری بھابھیوں کے شوہر لوگ کو، ہمارے بھائیوں کو بھی ملی، لیکن اب نہیں. ہم جب ہم جس چیز میں ٹھان لیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم خود بائک آؤٹ کریں گے ان ساری چیزوں کو، تو انشاءاللہ تبھی کوئی آگے بڑھے گا. تب تو پیچھے جائیں گے نا. کوئی لوگ چلتے گئے کارواں بنتا گیا، کوئی چلے گا ہی نہیں تو کارواں کیسے بنے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور گانے بجانے کے آلات، اب تو اسکولوں میں گانے بجانے کے آلات کامن ہو گئے ہیں. ہاں وہ پیانو وغیرہ کو ایک سبجیکٹ رکھ، اورچڈ اسکول میں دیکھو پیانو وغیرہ ایک سبجیکٹ ہے، وہ بچوں کو ایک دن لے کر جانا پڑتا ہے. گانے بجانے کے آلات عام ہو گئے ہیں. کچھ اسکولیں ایسی ہیں جس میں بچے ڈانس کمپٹیشن میں حصہ نہیں لیتے، لیکن ٹیچرز ان کا نام زبردستی لکھ دیتے ہیں، ان کو پارٹیسپیٹ ہونا پڑتا ہے. خیر، اور قطع رحمی، رشتے داروں سے تعلق توڑنا، ہاں نہ بات چیت بند کر دینا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام نہ کرنا، کسی کی اچھی بری دعوتوں میں ایک دوسرے کو نہ بلانا، بہت قطع رحمی تو ایک الگ ہی عنوان ہے. خیر، تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ اور ان پر یہ ساری چیزیں جب عام ہو جائے گی مسلمانوں کے اندر، تو اللہ رب العالمین ان کو کیا کر دے گا؟ دھسا دے. اور پھر خبریں آتی رہے گی. خسف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مشرق میں بڑا زمین دھس گئی، مغرب میں دھس گئی، جزیرۃ العرب میں دھس گئی. یہ 3 بڑے خسف ہو گئے تو سمجھ میں آ گیا کہ قیامت کیا ہو گئی، ایک دم قریب آئی. یہ نشانی سمجھ میں آئی؟ ہاں چلو اب آگے بڑھیں گے. میں نے آپ کے سامنے کتنی نشانیوں کے بارے میں بتائی، ذرا ریپیٹ کرو. ابھی میں نے 10 نشانیوں ذکر کری، وضاحت کتنی نشانیوں کی کری؟ ہاں، جنگ عظیم. تو یہ 10 نشانیوں سے الگ تھی وہ جنگ عظیم، ہے نا. اور میں نے کیا کری؟ دجال کا بتائی، عیسیٰ ابن مریم کا بتائی، یاجوج ماجوج کا بتائی، صلاۃ الخسوف یعنی خسف بالخمر و خسف بالمغرب و خسف بالجزیرۃ العرب. اب اور باقی کیا رہ گیا؟ دخان، دابۃ الارض، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. دخان کیا ہے؟ وہ میں شروع کر رہی تھی، پھر میں نے سٹاپ کر دی کہ وہ بہت آخری والا عمل ہے، اس لیے میں نے فوراً آپ کو بتایا نہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الدخان میں فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجئے جب آسمان اپنا دھواں ظاہر کر دے گا. آسمان اپنا دھواں کیا کر دے گا؟ ظاہر کر دے گا. یغشی الناس ھذا عذاب علیم، اور وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، اور یہ ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. دھوئیں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا کے آگے بڑھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دخان واقع ہوگا، یعنی جب دھواں واقع ہوگا، تو سب سے زیادہ تکلیف کافروں کو ہوگی. کس کو ہوگی؟ کافروں کو ہوگی. اور مسلمانوں کو صرف ہلکا سا زکام ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو ہلکا سا زکام ہوگا. اور اس دخان کی حکمت ہی یہی ہوگی کہ کافروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچے. اور ضروری نہیں کہ صرف کافر، بلکہ وہ مسلمان بھی جو حق کا انکار کرتے ہیں یا مسلمان ہونے کے بعد میں بھی شرک کرتے ہیں، اس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، وہ مشرک ہیں. یعنی وہ مسلمان جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بھی کافروں کے زمرے میں آ گئے، اور وہ لوگوں پر بھی دخان کا اثر ہوگا، اس دھوئیں کا اثر ہوگا. بات سمجھ میں آئی اتنی؟ تو دخان کیا ہے؟ ایک دھواں ہے جو اللہ رب العالمین عذاب کی شکل میں لوگوں پر نازل کرے گا. اور وہ دھواں کیا کرے گا؟ پورا آسمانوں کو ڈھانپ لے گا، اور اس دھوئیں سے کافروں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور اس کی نقصان کی شکل اللہ عالم، لیکن مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ صرف ہلکا سا ایک زکام ہو جائے گا. اور ضروری نہیں کافر جو کہ بت پرست ہے، بلکہ وہ مسلمان بھی جو اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. یہ دخان کی تفسیر ہوگی. پھر اس کے بعد میں دابہ رہ گیا ہمارا. دابہ کیا ہے؟ جانور. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم. ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، چوپایا نکالیں گے جو تم سے باتیں کرے گا. کیا کرے گا؟ وہ تم سے باتیں کرے گا. اس کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے کہ ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور وہ کلام کرے گا، یعنی وہ باتیں کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوگی. ایک کیا ہوگی؟ لکڑی ہوگی. اور وہ جانور اس لاٹھی سے لوگوں کے ماتھے پر کافر یا مومن لکھ دے گا. کیا لکھے گا اس ہاتھوں سے؟ اب جو مومن ہوگا اس کے ماتھے پر مومن لکھا جائے گا، جو کافر ہوگا اس کے ماتھے پر کافر لکھا جائے گا. اور ایک انگوٹھی سے نشان لگائے گا. انگوٹھی سے نشان لگا کے مطلب مہر لگا دے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کیا ہے؟ کافر ہے. اور اس کے بعد میں احادیث سے ملتا ہے کہ یہ دابۃ الارض کب ہوگا؟ جب سورج مغرب سے نکل جائے گا. کب نکلے گا سورج؟
مغرب سے نکلے گا اور سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد میں کوہ صفا پھٹے گا. کوہ صفا کیا ہے؟ پہاڑ. صفا پہاڑی معلوم ہے نا, صفا مروہ. کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے دابۃ الارض نکلے گا. یہ آپ کے سامنے میں نے کس کے بارے میں بتا دی؟ دابہ کے بارے میں. اب اس کے بعد آیت آتی ہے طلوع الشمس من المغربها, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اب نشانیاں شروع ہوئی کس کی؟ قیامت کے ایک دم آخری اختتام والی نشانیاں, کہ اب سورج طلوع ہوگا مغرب سے. سورج کے طلوع ہونے کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے کہ من تابا قبل ان تقوته الشمس من مغربها تاب اللہ علیہا, کہ جس نے توبہ کر دی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے, اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو کیا کر لیں گے؟ قبول کریں. اچھا, توبہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے, اس کا مطلب ابھی توبہ قبول ہونے کا ٹائم باقی ہے. ہاں, کب تک ٹائم باقی رہتا ہے ہماری توبہ قبول ہونے کا؟ جب تک جان ہستی میں نہ پھنسے, ہے نا, یعنی موت کی ہچکی سے پہلے تک, جب تک انسان سکرات میں نہ چلا جائے, وہ دوسری دنیا میں منتقل نہ ہو جائے. سکرات میں بھی ایک طریقے سے وہ دوسری دنیا میں کیا ہو گیا ہے؟ منتقل ہو گیا ہے. توبہ کے جو اس کے بعد توبہ کے جو دروازے بند نہ ہو, اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو توبہ کے دروازے ہیں وہ اتنے چوڑے ہیں کہ اس کے 70 سال کی مسافت تک چلا جائے, اتنے چوڑے چوڑے اس کے دروازے ہیں توبہ کے. اور بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اور توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کما قال علیہ السلام, کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو توبہ کرنا اللہ کو پسند ہے, لیکن اللہ نے اس کی ایک مہلت دی ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو جو بندہ یہ منظر دیکھے گا اور کہے گا ہاں یہ نشانیاں تو ہم نے پڑھے تھے, اور پھر وہ ایمان لے کر آئے گا, تو اگر وہ پہلے سے ایمان والا نہیں ہوگا تو اس کا ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ نشانی ہو گئی سورج کے طلوع ہونے کی. اور آخری میں کیا ہے؟ آگ. اور جنگ عظیم یہ حدیث سے الگ ہے, وہ بھی حدیث کا ہی حصہ ہے, لیکن جو 10 نشانی احادیث سے ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے, وہ الگ سے ہے. اب جو ایک آگ کے بارے میں ایسا آتا ہے, ایک آگ آئے گی آخری میں. ہاں, جا پہنچے کہ نہیں؟ اب دیکھو محشر میں پہنچنا ہے, پہنچ جاؤ ذرا. جب یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں اس کا میں مقصد بھی آپ کو بتاؤں گی کہ مقصد کیا ہے یہ ساری چیزیں بتانے کا. اب جو کچھ لوگ اپنی قبروں سے نکل, بخاری کی حدیث جاتی ہے, کچھ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر پیدل میدان محشر پہنچیں گے. کیسے پہنچیں گے؟ پیدل میدان محشر پہنچیں گے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ سواری پر میدان محشر پہنچیں گے. جو سواری پر پہنچیں گے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کریں گے. اللہ رب العالمین ہم کو اس میں شامل کر دے. اور کچھ لوگ یہ آگ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتائی, جو بچے ہوئے لوگ ہوں گے وہ ان کو ایک آگ آئے گی, وہ ہانکے گی. ہانکنا سمجھتے ہیں جیسے ہم ہانکتے ہیں جانوروں کو بھگاتے آگے, تو ایک آگ آئے گی, وہ آگ ان لوگوں کو ہانکے گی اور وہ آگ ان کو میدان محشر پہنچائے گی. پھر کچھ گروپ تھوڑا ایسا بچا ہوگا جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہوں گے, جو بدبخت اور شقی ہوں گے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ منہ کے بل ہو جائیں, اور منہ کے بل ناک اور چہرے اور پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے ان کو لے کر جائیں. اللہ محفظنا منہ. اب وہ کیسے ناک اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جائیں گے اور کیسے ان کو فرشتے کھینچ کر لے جائیں گے, وہ آخرت کا وہ غیب ہے, ہم کو غیب پر ایمان لانا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے 10 نشانیاں بتا دی. اب ایک نشانی اور بڑی نشانی ہے, قرآن اور علم کا اٹھ جانا. ہاں, قرآن کے اور علم کے اٹھ جانے کے تعلق سے حدیث آتی ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام, اس کا بہت بہترین حدیث ہے, یہ ہم پر ایک دم سوٹ کرتی ہے. جو ہمارا جو آج کا ماحول چل رہا ہے نا, اس ماحول پہ ایک دم سوٹ کرتی ہوئی حدیث ہے یہ, کہ اسلام اس طرح سے محو ہو جائے گا, یعنی مٹ جائے گا اسلام اس طریقے سے جس طرح کپڑے سے نقوش مٹ جاتے ہیں. نقش و نگار, جب کپڑا بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے تو اس کے کپڑے کے نقش و نگار کیسے مٹ جاتے ہیں, اس طرح اسلام کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا. حتیٰ کہ لوگوں کو یہ بھی نہ معلوم ہوگا کہ روزہ کیا ہے, نماز کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے. یہ حال ایسا فتنے کے دور آنے سے پہلے اللہ رب العالمین ہم کو اپنے پاس بلا لے, کلمے کی حالت میں, مسلمانی حالت میں. روزہ کیا ہے, نماز کیا ہے, قربانی کیا ہے, اور صدقہ کیا ہے. اللہ کی کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا. اللہ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن. اللہ کی کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا, حتیٰ کہ قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہیں ہے.
سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ اسلام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور لوگ جو مسلمان بچیں گے وہ ایسے مسلمان ہوں گے کہ ان کو یہ بات بھی نہیں معلوم ہوگی کہ روزہ، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، قربانی کیا ہے، اور لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا اور اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے. یہ قرآن اور علم کا اٹھ جانا ہے. یہ ساری میں نے آپ کے سامنے جو نشانیاں پیش کی، یہ سب بڑی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں سے ابھی ہم گزرے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ نشانیاں اگر واقع ہو اور ہم موجود ہو تو اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے. یہ بڑی نشانیاں بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کیا رہے، ان کے لیے تیار رہے. یہ ساری چیزیں کوئی نئی نہیں ہے، یہ ہمارے نبی نے یہ ساری پیشن گوئی کر کے گئے تھے. اب آگے آتے، ہم آدھا گھنٹہ ہی باقی ہے، اس لیے میں زیادہ بات کرتے ہوئے نہیں اپنے موضوع پہ چلوں. قیامت کی چھوٹی نشانیاں جس کو علامت صغریٰ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علامت صغریٰ. علامت صغریٰ فطری ہوتی، جیسے میں نے آپ کو بولی نا کہ علامت کبریٰ فطری نہیں ہوتی. جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا فطری عمل نہیں ہے، لیکن سورج مشرق سے نکل رہا فطری عمل ہے، روز ہوتا ہے وہ کام. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، آپ کا دنیا میں آنا ہی قیامت کی سب سے پہلی نشانی. چھوٹی نشانی ہے مگر سب سے پہلی نشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہے؟ دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں، بس یہ اتنا فاصلہ ہے. 2 انگلیوں کو ایسے کر کے آپ نے بتایا کہ دونوں انگلیوں کو جمع کیا اور کہا یہ درمیان میں جو سوراخ دکھ رہا ہے بس اتنا فاصلہ. اب سوچو کتنا وقت گزر چکا. اب آپ ابھی ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے. اب میں آپ کے سامنے جو چھوٹی نشانیاں رکھوں گی نا، وہ چھوٹی نشانیاں آپ ذرا سا محاسبہ کرو اس پر کہ ان اب یہ بڑی نشانیاں تو جو ہے وہ ابھی ہمارے سامنے پیش نہیں آئی ہیں، لیکن یہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے ساتھ گزر چکی ہیں. ہم اسی نشانیوں کے درمیان میں جی رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. ان نشانیوں کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. جیسے میں نے لہو اللہ کی تفسیر آپ کو بتائی کہ کھیل تماشا، گانا بجانا، ناچنا، ہاں، ہلدی میں ناچنا، مہندی میں ناچنا، ڈھول تاشے نگارے بارات، ہاں، میت ہوتی یہاں پہ بینڈ باجا بج رہا ہے، ہلدی میں باقاعدہ ناچا جا رہا ہے. میرے بڑے ابا کا انتقال ہوا تھا، ہم نے نیچے اترے، ہلدی ہو رہی تھی اور وہاں پہ باقاعدہ ہلدی میں لوگ ناچ رہے تھے. ایسا والا حال ہے. 2-3 دن کی بات ہے. یہاں مطلب ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ کسی کی غم ہے تو میت ہے تو ہم کو اپنی خوشی منانا ہے، اور خوشی بھی سنت کے خلاف. ہم اسی ماحول میں، اسی نشانیوں میں جی رہے ہیں. میں آپ کے سامنے وہ نشانیاں پیش کرتی ہوں. پہلی تو میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہی پہلی نشانی. اور آپ کی حدیث کیا بتائی کہ میں اور قیامت ایک دوسرے کے کتنے قریب ہے؟ اتنے. ٹھیک ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند حکام یعنی حاکم ہیں جو زمین کو اپنی دولت مان لیں گے. لوگ زکوٰۃ جب دیں گے تو تاوان کے طور پر دیں گے. تاوان جرمانہ، جبکہ زکوٰۃ ہم کو خوشی خوشی دینا ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ ہمارے مال کو پاک کرتا ہے. لیکن لوگ زکوٰۃ ایسا دیں گے تاوان کے طور پر. آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو دیکھے جو زکوٰۃ ان کی جب زیادہ نکلتی تو ان کو ٹینشن ہوتا ہے. ہاں، اب جو کروڑ پتی ہوگا اس کی لاکھوں کی تعداد میں زکوٰۃ نکلے گی، جو لکھ پتی ہوگا اس کی 1000 کی تعداد میں زکوٰۃ نکلے گی، اور جو بیچارہ صاحب نصاب ہی نہیں ہوگا اس کی زکوٰۃ کیا نکلے گی؟ اللہ نے تم کو دیا ہے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ اس کا 2.5% مانگ رہا ہے، اور اس کو تم تاوان کے طور پر دے رہے، جرمانے کے طور پر دے رہے. اللہ ابھی تو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تاوان کے طور پر دیں گے لوگ. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی نے آپ کو کچھ امانت پیسہ ہے یا کوئی بھی مال ہے، وہ آپ کو رکھنے کے لیے دیا ہے، سنبھالنے کے دیا ہے، وہ آپ اس کو مال غنیمت سمجھ رہے ہیں، یعنی استعمال کر رہے ہیں بغیر اجازت کے. امانت کا پھر ایسا بھی ہوتا ہے استعمال کرنے کے بعد میں جب سامنے والا اس چیز کا مطالبہ کرنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ختم ہو گیا، خرچہ ہو گیا، استعمال کر لیے، بعد میں انتظام کر کے دیتے. جبکہ امانت کے بارے میں ایسا علماء کہتے ہیں، اس کی وضاحت ایسی کہ اگر کسی نے تم کو 10,000 روپیہ رکھنے کے لیے دیا ہے تو تم امین، پکے امین جب بنو گے جب اس کی نوٹ بھی تبدیل نہ ہو. اس کی وضاحت ایسی، سمجھے؟ تب ہم پکے امانت دار بنیں گے. ہم تو پورا پیسہ خرچہ کر لیتے ہیں اور سامنے والا آئے گا خرچہ ہو گیا بعد میں دیتی ہوں، ہم ایسے امانت دار بنیں گے؟ نہیں بھائی، امانت خالی پیسوں میں نہیں، کسی کی باتوں میں ہے، کسی کے راز و نیاز میں ہے. امانت اللہ کا دین بھی ہے جو ہمارے پاس اللہ نے ہمارے نبی نے امانت کے طور پہ چھوڑ کے گئے. ہر چیز امانت کے زمرے میں آتی ہے. خیر، امانت کو کیا کریں گے؟ مال غنیمت سمجھیں گے.
شوہر اپنی بیوی کی ہر جائز و ناجائز بات کو مان کر اپنے والدین کی کیا کرے گا؟ نافرمانی کرے گا. ہاں اب اس موضوع پہ جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. برے لوگوں سے دوستی عام ہو جائے گی. یعنی دیکھو برے لوگوں سے دوستی سے مراد کافروں سے دوستی کرتے ہیں, پھر ان کے شادی بیاہ ان کی پارٹیوں میں جاتے ہیں اور پھر ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں, یا تو پھر نشاور لوگوں سے دوستی کرتے ہیں اور ان سے دوستی کرنے کے ساتھ ان کی عادتوں کو اپنا لیتے ہیں. برے لوگوں سے دوستی ہو جائے گی. ہر قوم سے لوگ سردار بن جائیں گے, ہر کوئی اپنے آپ میں سردار بننے کی کوشش کرے گا, اور جو نالائق اور بدبخت ہوں گے وہ سرداری کا دعویٰ کریں گے. جو کسی قابل نہیں ہوں گے ہاں وہ کیا کریں گے؟ سرداری کا دعویٰ کریں گے. شراب پینا عام ہو جائے گا. پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. یعنی جو دنیا میں آج لوگ موجود ہے وہ صحابہ کو برا بھلا کہیں گے. مسجدوں میں دینی باتوں سے ہٹ کر باتیں ہوں گی, یعنی سیاسی باتیں, لین دین کی باتیں, پراپرٹی کی باتیں, تجارت کی باتیں ہوگی. اور اس کے بعد میں ملاقات کے وقت لوگ سلام نہیں کریں گے بلکہ گالی بکیں گے. ہاں مثال دیں گے, حالانکہ مثال اچھی نہیں ہے, گندی مثال ہے. جب نوجوان لڑکے آپس میں ملتے ہیں نا تو گالی سے بات کرتے ہیں, اور اتنی غلیظ گالی دیتے ہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ جملہ بولنا نامناسب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جھوٹ کو ایک فن مانا جائے گا, جبکہ مومن ہر گناہ کرے گا لیکن جھوٹا نہیں ہوگا. لیکن آج کے وقت میں جھوٹ کو ایک فن مانا جائے گا. یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیل مین جو ہمارے دروازے پر آتا ہے کچھ سامان بیچنے کے لیے, تو اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتا ہے. وہ اپنے جھوٹ کے فن میں ایسا ماہر ہوتا ہے کہ سامنے والے کسٹمر کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے اور اپنا سامان بیچ کر چلا جاتا ہے. پیچھے اس کے جانے کا بھلے وہ کسٹمر کو گالی بکے یا اچھا بولے, وہ جھوٹ کو ایک فن مانا جائے گا, ایک کلا مانی جائے گی کہ اس نے اس کو سامنے والے کو شیشے میں اتار لیا. ہم سامنے والے کو شیشے میں اتارے مگر جھوٹ بول کے نہیں. اگر ہم دین کی باتوں سے سامنے والے کو گرویدہ کر سکتے ہیں تو آپ وہ فن استعمال کریں, جھوٹ والا فن نہ استعمال کریں. فاسق لوگ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے دین سیکھیں گے. ہاں فاسق لوگ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے دین سیکھیں گے. اس کی تشریح ذرا بتاؤ کوئی مجھے, کیا ہے فاسق کے معنی؟ کیا ہوتا ہے گنہگار. فاسق یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا. اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے دین سیکھیں گے. جو چولا پہن کے بیٹھتے نا بڑے بڑے مجاور درگاہوں پر, قبروں پر, اور وہ بیعت لیتے ہیں لوگوں سے, بیعت لیتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہیں گے ویسا کرو. حتیٰ کہ سامنے والے اتنے مرید بن جاتے ہیں کہ ان کے گھر اگر بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو نام تک اس کی منشا کے حساب سے رکھتے ہیں, شادی ان کے حساب سے کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو ایسے بیعت اپنے آپ کو بڑا مطلب وہ پیر بنا کے بیٹھتے ہیں, وہ لوگ فاسق ہوتے ہیں. کیونکہ پیر اور مریدی والا معاملہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ختم ہو گیا. ہم نے جس سے بیعت لی تھی وہ ہمارے نبی تھے اور ہم آج بھی ان کے مرید ہیں, اگرچہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کا چولا پہن لیں گے, دین کی باتوں میں لوگوں کو ایسے بتائیں گے, موضوع باتوں کو, کیونکہ اگر اصل دین ان کو معلوم ہوتا تو وہ خود مجاور نہیں بنتے, خود پیر نہیں بنتے, خود قبروں پہ بیٹھ کے فاتحہ خوانی نہیں کرتے. تو یہ دین کا لباس, دین کو اختیار کریں گے اور لوگوں میں دین سکھائیں گے. یہ قرب قیامت کی نشانی سب ہوتا ہے نا, ہاں سب ہوتا ہے کہ نہیں. ایک نظر ذرا جا کے ماہیم اور حاجی علی جا کر آ جاؤ, تھوڑا ایمان ہمارا تازہ ہو جائے گا. یہ سب چھوٹی قیامت صغریٰ کی نشانیاں ہیں, یہ ساری کی ساری. اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی. خیر یہ نشانی بری نہیں ہے, ضروری نہیں کہ قیامت کی ہر نشانی بری ہو. اونچی عنقریب قیامت میں اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائے گی, مال و دولت بہت بڑھ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت آنے سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر لو. بخاری کی حدیث ہے کہ میری وفات, ایک جگہ کیا فرمایا؟ میری بعثت, میرا آنا. اب یہ حدیث میں کیا ہے کہ میری وفات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی, قیامت علامت صغریٰ ہو گئی نا ہماری. چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی کیا ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. بیت المقدس کی فتح انشاءاللہ. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا, چاند کا 2 ٹکڑے ہونے کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ کے مطلب کافروں نے اہل مکہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم نبی ہو اور مسلمانوں کے کیا ہو, پیغمبر ہو, تو ہم کو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. تو اللہ کے حکم سے اس چاند کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے کیے تھے. یہ نشانی ہو چکی, ٹھیک ہے.
پھر اور قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ عنقریب قیامت میں چاند کے کیا ہو جائیں گے؟ دو ٹکڑے، شق ہو جائے گا چاند، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میں قیامت سے پہلے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، قیامت سے پہلے طاعون ہوگا، ہاں، اور لوگ اس میں کثرت سے مریں گے. اور طاعون، جبکہ ایک جو بڑا طاعون ہے اس کو طاعون امواس کہا جاتا ہے، وہ عمر ابن خطاب کے دور میں ہو چکا ہے. اور اس طاعون میں بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے تھے. طاعون کی بیماری سے انتقال ہونے والے بھی شہید کہلاتے ہیں، جیسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ اسی میں انتقال کر گئے تھے عمر ابن خطاب کے دور میں. لیکن اب ہم کو اگر دیکھنا ہے تو کورونا گیا، کیسا دور تھا کورونا کا؟ کیا انجوائبل تھا نا اسکول، نہ کالج، نہ مدرسہ، نہ ٹیوشن، نہ عربی، ہاں، بس پکاؤ کھاؤ پکاؤ کھاؤ. اور اللہ کا شکر ہے کہ اینڈرائڈ موبائل ہاتھ میں تھا، ہے نا، کم سے کم ٹائم پاس تو ہو رہا تھا. صحیح ہے. کیسا دہشت والا ماحول تھا، جہاں سنو موت کی خبر، لوگ ایک دوسرے سے ملنے ڈرنے لگ گئے تھے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے ڈرنے لگ گئے تھے، ہاں، ایک دوسرے کے بیچ میں ڈسٹینس رکھ کے، فاصلہ رکھ کے بیٹھو. یعنی قیامت کے قریب طاعون کی بیماری کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی. یہ علامت صغریٰ ہے. ہاں، اور حالانکہ کچھ روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ یہ طاعون والی جو نشانی ہے وہ ہو چکی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے طاعون امواس بتائی. پھر اس کے بعد میں مختلف قسم کا فتنوں کا ظہور ہوگا. اور اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ مختلف قسم کے فتنوں کے ظہور سے مراد ہے اندھیری رات میں اندھیری رات جیسے تم پر آتی ہے، اور اسی رات میں ایسے تم پر فتنے آئیں گے کہ تم اگر معاف کرنا، اندھیری رات کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو. حدیث کے الفاظ آتے کہ اندھیری رات کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو کہ وہ اندھیری رات تم پر آئے گی. اور اس میں فتنوں کا ظہور ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جب اپنے گھر سے صبح نکلے گا تو وہ مسلمان ہوگا، اور جب وہ رات میں گھر میں داخل ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا. صبح ہوگی تو مومن ہوگا، رات ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ کافر. اللہ عالم دن بھر میں کیسے لوگوں سے ملا کہ اس کو اپنا ایمان بھی کیا لگنے لگ گیا؟ باطل لگنے لگ گیا. وہ اپنے ایمان سے مرتد ہو گیا اور وہ کافر ہو گیا. اللہم احفظنا منہ. آگے آتی ہے حدیث کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، چھٹا پوائنٹ جو 6 باتوں کا بتائیں، کہ مجھے خدشہ ہے کہ آسمان سے تم پر شر نازل ہوگا. اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے، شر کے بارے میں سیٹلائٹ کیا کہتے ہیں؟ جو آسمان سے شر نازل ہوگا، یعنی شر سے مراد کیا؟ اور وہ فیافی تک پہنچ جائے گا. حدیث کے الفاظ ہے آسمان سے شر نازل ہوگا اور وہ فیافی تک پہنچ جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیافی کیا ہے؟ تو کہا کہ بنجر زمین، آبادیوں سے ہٹ کے جو بنجر زمین ہوتی ہے اس کو فیافی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فیافی. یعنی آسمان سے جو بھی شر نازل ہوگا وہ فیافی تک پہنچ جائے. دنیا میں جتنی بھی، جب مثال کے طور پہ میڈیا ہے، سیٹلائٹ سے جو ہم کو خبریں ملتی ہے، اور جو بھی دنیا نے ترقی کر لی ہے، وہ چیزیں اس جگہ سے بھی وہ جگہ بھی اس چیز سے نہیں بچی سے بنجر زمین جہاں آباد ہے. جہاں پہ تھے ہم راستے میں جاتے تو بہت دور ایک چٹیل میدان میں ایک آدھ چھوٹا موٹا گھر بنا رہتا ہے. ہماری مطلب سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ اس گھر کے بارے میں بھی ہم کو معلوم پڑ جاتا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم پڑ جاتا ہے. یعنی وہ آسمان سے شر سے مراد ہے جو یہ ہمارا میڈیا ہے، جو یہ کیا سوشل میڈیا ہے، اور جو یہ سیٹلائٹ چینل ہے، اور جو یہ اپنا موبائل ہے، یہ ساری چیزیں آسمان سے جڑے ہوئے تاروں سے ہی تو ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کیا کر دے گی؟ شر کو پھیلا دے گی. اور وہ کون سا شر پھیلاتی؟ بہت اچھے سے سب کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے اندر کون سے شر کو پھیلا رہی ہے. پھر 30 دجال آئیں گے. کتنے دجال آئیں گے؟ 30 دجال آئیں گے. اور مطلب وہ کہیں گے ہم دجال ہیں، جبکہ ہم نے دجال کے بارے میں پڑھ لیا. دجال کیسا ہوگا؟ کانا ہوگا اور گھنگریالے بال ہوں گے. اس کے بارے میں ہم نے تفصیل پڑھ لی ہے. اس کے بارے میں 30 دجال آئیں گے، اور پہلے وہ نیک ہونے کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نیک ہیں. پھر اس کے بعد میں کہیں گے کہ ہم نبی ہے. پھر اس کے بعد میں کہیں گے ہم خدا ہیں. پہلے نیک ہونے کا دعویٰ کریں گے، پھر سبھی سارے کے سارے دجال خدائی کے دعوے پہ نہیں آئیں گے، لیکن اس میں سے کچھ دجال ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم کیا ہیں؟ خدا ہے. یہ ابھی ہونے والا ہے، یہ ہمارے رہتے ہوئے اندر ہی سب ہو جائے گا. ایک چھوٹی نشانیاں ہیں. ہم لوگوں نے سن لیے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ہاں، 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیے تھے، مسلمہ بن کذاب، اسود انسی، ہے نا. اور یہ 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو اس میں ایک عورت بھی تھی، شجاع بن منظر. یہ عورت تھی، اس نے آدمی سے نکاح کر لی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کی.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو 4 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کر لیے. آج جو موجود ہے وہ لوگ بھی کیا کریں گے؟ نبوت یہ دجال ہونے کا دعویٰ کریں گے. کچھ لوگ مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کریں گے, کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کریں گے. یعنی اپنے آپ کو بڑے عہدے پر پہنچانے کے لیے جھوٹے دعوے کریں. یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں. مسجدوں کی آرائش اور زیبائش ہوگی. کیا ہے مطلب اس کا؟ مسجدوں کی آرائش اور زیبائش سے مراد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کرے. ہاں, کہ بولتے نا, ارے ہمارے محلے کی مسجد دیکھنا کیا بہترین مسجد ہے, تمہارے یہاں کی مسجد تو کچھ نہ, ہمارے یہاں آنا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. مسجدوں کی زیبائش اور آرائش کوئی حدیث دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بہت زیادہ ڈیکوریشن, انٹیریئر اور بہت اعلیٰ درجے پر رکھتے ہیں نا مسجدیں. آج کل تو ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ مسجد ایسی دیکھ کے جاتے ہیں جہاں اے سی لگی ہوتی ہے نا. ایک وہ گرمی کے موسم میں جب رمضان آتا تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں, ایک صاحب بول رہے تھے کہ بھائی مسجد کا پتہ بتا دو. تو کسی نے بولا کون سی مسجد چاہیے, اہل حدیث چاہیے, تبلیغ چاہیے, کہ احمد رضا والی چاہیے؟ بولے نہیں, اے سی والی چاہیے. کوئی مسجد کوئی مسلک سے مطلب نہیں, بس اے سی والی مسجد رہنا چاہیے. یعنی مسجدوں کی کیا ہونے لگ جائے گی؟ ہم نے دیکھے نا مسجد کتنی سجی سجائی رہتی ہے. ابھی الحمدللہ ہماری دارالہدیٰ عام ایک دم نارمل ہے, زیادہ سجی سجائی نہیں ہے. مسجدوں کی زیبائش ہوگی, زلزلے عام ہو جائیں گے. اخلاق کی گراوٹ. اخلاق کی گراوٹ کس کو بولتے ہیں؟ اخلاق کی گراوٹ کیا سر؟ اخلاق والے یہاں پہ بیٹوں کے شوہر کے نام کا نہیں پوچھ رہی. اخلاق والے, اخلاق کے معنی کیا ہے؟ عادت. ہاں, اچھے اخلاق والے سب کے ساتھ. اخلاق کی گراوٹ کس کو بولتے ہیں؟ قیامت کی ایک نشانیوں میں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. ہاں, اس نشانی کے معنی کیا ہے؟ کہ جوان بچیاں جو ہوں گی وہ اپنے والدہ, خاص طور پر جوان بچیوں کا اس کی تفسیر میں ذکر آتا ہے کہ اپنے والدین کو چیخ کر اور اونچی آواز میں جواب دی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ اخلاق کی گراوٹ ہو. اخلاق کی گراوٹ یہ بھی ہے کہ والدین, جو بوڑھے والدین ہوں گے, وہ بیٹوں پر بوجھ لگنے لگ جائیں گے. ان کی خدمت ان کو کیا لگنے لگ جائے گی؟ بوجھ لگنے لگ جائے گی. اخلاق کی گراوٹ ایک یہ بھی ہے کہ والدین بچوں کو ناجائز طریقے سے پریشان کریں گے. یہ بھی اخلاق کی گراوٹ ہے. ایک اخلاق کی گراوٹ یہ ہے کہ جب مہمان ہمارے دروازے پر آئے گا تو وہ مہمان کی مہمان نوازی کرنے میں ہماری پیشانی پر بل پڑ جائے, مہمان ہم کو بوجھ لگنے لگ جائے. یہ بھی اخلاق کی گراوٹ. بہت ساری چیزیں اخلاق کی گراوٹ میں سے آتی ہے. حتیٰ کہ ایسا بھی ہے کہ اخلاق کی گراوٹ میں کہ اگر تم کہیں پر سفر کر رہے ہو اور کوئی حاملہ عورت ہے, اس کو دیکھ کر ایک جوان اور تندرست عورت یا مرد کھڑا نہیں ہوگا اور وہ عورت کھڑی رہے گی. یہ بھی اخلاق کی گراوٹ. انسان کس حد تک گر جائے. اگر صحابہ کا کیا معاملہ تھا اخلاق کے بارے میں, کہ جنگ ہو رہی ہے, ایک صحابی کو پانی کی ضرورت پڑی, صحابیات پانی لے کر آ رہی پلانے کے لیے, تو پڑوسی دوسرے کو دیکھا وہ مر رہا ہے, کہا شہید ہو رہا ہے, ان کو پلا دو. اس نے کہا اس کو پلا دو, اس نے کہا اس کو پلا دو. ایک دوسرے کو فوقیت دے رہے, اتنے اعلیٰ اخلاق. آخری والے کو پانی پلانے گئے جب تک وہ مر گیا, ہاں وہ شہید ہو گیا. پہلے والے کے پاس آئے تو وہ شہید ہو گیا, پھر گئے تو سب سارے کے سارے شہید ہو گئے, پانی ویسا کہ ویسے ہی رہ گیا, پیاسے شہید ہو گئے سارے کے سارے. یہ اخلاق تھے ان کے, اتنے اعلیٰ اخلاق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, غار سور میں, معاف کرنا, غار ہرا بولو, غار سور میں. اور اس میں سانپ نے آپ کو کیا کر لیا؟ ڈس لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر آپ کے زانوں پر تھا. اگر زانوں کو ہلاتا ہوں تو اللہ کے رسول کی نیند میں خلل آ جائے گا. تو اپنے زانوں کو ایسے ہی رکھیں. جب تکلیف کی شدت برداشت نہیں ہوئی تو آنکھوں سے آنسو گرا اور آپ کے چہرے پر اللہ کے رسول کی آنکھیں کھل گئی. یہ ہوتے تھے اخلاق. سمجھ میں آ رہی بات؟ اخلاق ہمارے یہاں پہ تو نام کو بھی نہیں ہے. استاد کا طالب علم کا رشتہ جو ہمارا تھا پہلے, وہ رہ ہی نہیں گیا. طالب علم اور استاد کس درجے پر ہوتا ہے ہمارے بچے جانتے ہی نہیں کہ استاد کس کو بولتے. ٹیچر آئی تھی, میں بچوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ٹیچر کافر ہے, کرسچن ہے یا غیر مسلم ہے تو اس کا ادب ہم پر واجب ہی نہیں ہے. جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے ایک الف سکھا دیا تو میں اس کا غلام بن جاؤں, چاہے وہ مجھے آزاد کر دے چاہے مجھے قید کر. اتنا بڑا درجہ استاد کا ہوتا ہے. استاد سے بڑا درجہ والدین کا ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں پہ والدین کے درجے کے بچے, آج کل کے والدین یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم تیز آواز میں بچوں کو بولیں گے تو ہماری بات نہیں سنیں. یہ حال ہو گیا ہے. یہ اخلاق کی گراوٹ ہے. یہ تو بہت, اس کی تفصیل میں جائیں گے تو سمجھو ایک بار کا درس ہی ختم ہو جائے گا. خیر,
پھر اب اس کے آگے حسد اور بغض بڑھ جائے گا. کسی کو اچھا کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے دیکھ لیے, کسی کا شوہر بہت گھماتا پھراتا ہے, اچھا پناتا اڑاتا ہے اور اس کو بہت محبت پیار سے رکھتا, وہاں پہ حسد آ گئی. ہاں, کوئی علم میں زیادہ ہے تو حسد آ گئی, کوئی مال میں زیادہ ہے تو حسد آ گئی, کسی کی پراپرٹی زیادہ ہے تو حسد آ گئی. حسد اور بغض دل میں کینہ رکھ رہے ہیں, زبان پہ اچھے سے مل رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سینہ بہترین نہیں جو کینے سے پاک نہ ہو, بدتر ہے وہ سینہ. ہمارے دل میں کینہ بغض نہ رہے, دل صاف رہے, اپنے آپ کو غنی بنا لو. جب ہم غنی بن جائیں گے نا, کوئی کتنا بھی دولت مند ہو, کوئی کتنا بھی عیاشی کرتا ہو, ہم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑنے والا. ہم کناز شعار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ قنی نہیں بیمار سکتا نہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو کنات پسند بنا دے, کنات شعار بنا دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد میں اختلافات کی کثرت. تھک گئے, الٹی پلٹی کرو, تھک گئے تو بس ختم ہونے میں یہ 10 منٹ اور. بہت مختصر کر کر کے بہت جلدی جلدی بتا دی ہوں میں نے. یہ 2 یا 3 سیشن میں ہونے والا بیان ہے. قیامت اتنے جلدی ختم ہو جائے گی 2 گھنٹے میں؟ ہاں, اتنی جلدی ختم ہونے والی ہے یہ چیز. تم لوگ تھک گئے پر میں نہیں تھکی, کیونکہ ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت جلدی لے کر چلی گئی یہ چیزیں. مجھے اس کو اور وقت چاہیے تھا, لیکن خیر چلو, جتنا بھی میری زبان سے پہنچ جائے اب تک, اور اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر دے کہ آپ لوگوں کے دل پر اس کا, میری باتوں کا اثر ہو, آمین. اختلافات کی کیا ہو جائے گی کثرت. اختلافات یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے, وہ حلال ہے وہ حرام ہے نا. مسجد میں حیض کی حالت میں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حیض کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہاں, اکیلے عورت حج کرنے جا سکتی ہے کہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی, یا جا سکتی اس میں ہر بات میں اختلافات. یہ تو میں نے چھوٹے چھوٹے علمی اختلافات بتائی. بڑے بڑے علمی اختلافات, اختلافات کی کیا ہو جائے گی کثرت ہو جائے گی, اور دینی حالت کمزور ہو جائے گی. دینی حالت مطلب دین یعنی ہمارا جو دین کا ماحول ہے, دین کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا. دینی حالت کمزور ہو گئی کہ نہیں ہماری؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمارے سارے معاملات کمزور ہیں. پیدا ہوتے تو بدعت کرتے, مرتے تو بدعت کرتے, شادی کرتے تو بدعت کرتے, مہمان نوازی کرتے تو بدعت کرتے, ہر چیز میں بدعت. بھتیجی کی شادی میں جا رہے, اتنے کپڑے, پناؤنی کے کپڑے, بھابھی کے کپڑے, بھائی کے کپڑے, فلاں کے کپڑے, ڈھلاں کے کپڑے, اور پھر معلوم پڑ رہا ہے کہ حالت کمزور ہو گئی ہے, بوسیدہ ہوئے, قرض میں ڈوب گئے. جبکہ کیا ہے شادی میں جانے کی شرط, لڑکی کا نکاح ہے, تم دعا دے, تم اس کو ہدیہ, لڑکی کو ہدیہ دینے کے بارے میں آتا ہے کہ تم لڑکی کو ہدیہ دے سکتے ہو, لیکن یہ شرط نہیں کہ اس نے تمہارے یہاں پر آ کے پریشر کوکر دیا تو تم بھی پریشر کوکر ہی دو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دینی حالت ہماری کمزور ہو گئی. پھر اس کے بعد میں لڑکے کے ولیمے میں جا رہے تو لفافہ دینا شرط ہی ہے, بغیر لفافے کے تم ولیمے میں نہیں جا سکتے. ہر عبادت کو ہم نے شرائط کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو چیز ہم دیتے ہیں بغیر شرط کے دل کی خوشی سے دے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس نیت سے کہ ہدیے تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے, لیکن اس کو دین کا حصہ بنا لیں گے کہ یہ شرط ہے تو وہ چیز غلط ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہماری دینی حالت کی کمزوری ہے. نکاح میں شامل نہیں ہوں گے, فوٹو سیشن میں شامل ہو جائے. کوئی نے نکاح میں نہیں بلایا, مولوی صاحب آئے, نکاح پڑھا کے چلے گئے, کوئی کسی کو کوئی فکر نہیں, کوئی اعتراض نہیں, لیکن پورا فیملی ویڈیو بنا, فیملی فوٹو ہوا, اس میں ہم کو نہیں بلائے, ناراض ہو گئے. یہ ہماری سنت میں ہماری یہ ناراضگی دینی حالت کی کمزوری کی نشانی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں دینی حالت کی کمزوری. خیر میں یہاں پہ اب یہ پوائنٹ ختم کرتی ہوں. کوشش کری ہوں کہ زیادہ سے, اور ایک چیز اور, عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. کثرت یعنی عورتوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. عورتوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی, یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا حال آ جائے گا کہ ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا. مطلب نکاح میں نہیں ہوگی 50 عورتیں, مطلب کوئی بیوی کی شکل میں, بہن کی شکل میں, ماں کی شکل میں, پھپھی کی شکل میں, رشتہ داری کی کوئی بھی شکل ہوگی, وہ ایک آدمی 50 عورتوں کی کفالت کا ذمہ دار ہو جائے گا. بھتیجی کی شادی میں جا رہے, اتنے کپڑے, پناؤنی کے کپڑے, بھابھی کے کپڑے, بھائی کے کپڑے, فلاں کے کپڑے, ڈھلاں کے کپڑے, اور پھر معلوم پڑ رہا ہے کہ حالت کمزور ہو گئی ہے, بوسیدہ ہوئے, قرض میں ڈوب گئے. جبکہ کیا ہے شادی میں جانے کی شرط, لڑکی کا نکاح ہے, تم دعا دے, تم اس کو ہدیہ, لڑکی کو ہدیہ دینے کے بارے میں آتا ہے کہ تم لڑکی کو ہدیہ دے سکتے ہو, لیکن یہ شرط نہیں کہ اس نے تمہارے یہاں پر آ کے پریشر کوکر دیا تو تم بھی پریشر کوکر ہی دو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دینی حالت ہماری کمزور ہو گئی. پھر اس کے بعد میں لڑکے کے ولیمے میں جا رہے تو لفافہ دینا شرط ہی ہے, بغیر لفافے کے تم ولیمے میں نہیں جا سکتے. ہر عبادت کو ہم نے شرائط کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو چیز ہم دیتے ہیں بغیر شرط کے دل کی خوشی سے دے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اس نیت سے کہ ہدیہ تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ بنا لیں گے کہ یہ شرط ہے تو وہ چیز غلط ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہماری دینی حالت کی کمزوری ہے. نکاح میں شامل نہیں ہوں گے، فوٹو سیشن میں شامل ہو جائے. کوئی نے نکاح میں نہیں بلایا، مولوی صاحب آئے نکاح پڑھا کے چلے گئے، کوئی کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی اعتراض نہیں. لیکن پورا فیملی ویڈیو بنا، فیملی فوٹو ہوا، اس میں ہم کو نہیں بلائے، ناراض ہو گئے. یہ ہماری سنت میں ہماری یہ ناراضگی دینی حالت کی کمزوری کی نشانی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ساری چیزیں دینی حالت کی کمزوری. خیر میں یہاں پہ اب یہ پوائنٹ ختم کرتی ہوں. کوشش کری ہوں کہ زیادہ سے، اور ایک چیز اور، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. کثرت یعنی عورتوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. عورتوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا حال آ جائے گا کہ ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا. مطلب نکاح میں نہیں ہوگی 50 عورتیں، مطلب کوئی بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، ماں کی شکل میں، پھپھی کی شکل میں، رشتہ داری کی کوئی بھی شکل ہوگی، وہ ایک آدمی 50 عورتوں کی کفالت کا ذمہ دار ہو جائے گا. اتنی عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. اور ہم لوگ بھی ابھی 3 مہینے سے کنٹینیو میت سن رہے، تو مردوں کی میت سن رہے، کنٹینیو سن رہے کہ وہ فلاں کا انتقال، 2-2.5 مہینہ پہلے تو میرے ہی سگے بڑے بھائی کا انتقال ہوا. یعنی ہر جگہ ہم لوگ کیا سن رہے؟ میت سن رہے، تو مردوں کی سن رہے. عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، اور کثرت ہونے کی وجہ سے لوگوں میں کیا آ جائے گی؟ اب لوگ کیا نام ہے، لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ بے آسرا، بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر اگر دین ہوتا ہے تو عدت گزارتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، روزی روزگار کے لیے حلال طریقے استعمال کرتے ہیں. اگر دین نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو عدت بھی 40 دن کی گزاریں گے اور حرام کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ حال ہو جائے. خیر میری کوشش تھی آپ تک یہ ساری باتیں پہنچا دوں. اب دیکھو اس کو جاننے کا مقصد سمجھو کہ یہ سارے جو حالات آ رہے ہیں، ہم کو اس کا حصہ نہیں بننا ہے. دین کی جو کمزوری ہے، ہم کو اس کو دین کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے. اس کی کمزوری میں ہم کو اس کا ساتھ نہیں دینا ہے. استقامت، حق پر استقامت. دین اجنبی ہو جائے گا ان قریب. ہم لوگوں کو دین کی جب باتیں بتائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا ایسا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب دین اجنبی ہو جائے گا. اور ایک صحابی وہ جو حدیث روایت کرتے، وہ راوی کیا کہتے؟ یا اللہ تو مجھے اجنبیوں میں سے بنا دے. آج ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تراویح کی نماز، وتر کی نماز کے بارے میں، تراویح کی نماز کے بارے میں ہم نے تو پہلی بار سنے. اس سے پہلے تو ہم نے سنے ہی نہیں تھا ایسا ہوتا ہے. ہم تو آج تک 37 رکعت نماز پڑھتے ہوئے چلے آئے. یعنی دین کی صحیح حدیث دلیل کے ساتھ بھی اگر ہم بتاتے ہیں تو ان کو وہ چیز کیا لگتی ہے؟ نہیں لگنے لگ جاتی ہے. عقیقہ کر رہے ہیں، ایک جانور لے کے 7 حصے کر دے رہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جان کے بدلے جان. یہ کیا دین نیا ہے؟ قرآن اور حدیث تو پہلے سے موجود ہے، ہم اب سیکھ رہے ہیں. تو دین ایسی باتیں جو نئی ہم کو لگے تو ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ دین کوئی نیا نہیں ہے، دین پرانا ہے. ہم کو معلوم پڑ رہا ہے ہم نئے. اس لیے فتنوں کے دور میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ استقامت سے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پھر اس کے بعد میں ایمان بالغیب پہ مضبوطی، کہ یہ سب ہونا ہے. ہم نے 10 نشانیاں پڑھے نا، اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا پڑھے، ان پہ ہمارا ایمان پکا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، دعوت الارض ہوگا، اور 3 خسف ہوں گے، اور ایک آگ نکلی گی. یہ سب ہونا ہی ہے، ہوگا. اور اس کے بعد میں سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہوں گے، پھر محشر میں جمع ہوں گے، پھر حساب کتاب ہوگا. بہت اسٹیپ کے بعد بھی انسان کہاں جائے گا؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ اس کا ہو. آئی بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد میں اللہ رب یہ باتیں سننے کے بعد انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہوتا ہے. اور وہ مسلسل اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور عبادت کرنے میں کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو لگا دیتا ہے. اور شرعی طور پر ایسی چیزوں سے شرعی طور پر بچنے کی کیا کرتا ہے؟ وہ تدبیر کرتا ہے. اور آگے جو اعلیٰ حالات آنے والے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اس میں اپنے آپ کو بچانے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. اب ان علامات کے ظہور میں خالی ایک چیز ہمارے لیے بہت امید والی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بیت المقدس فتح ہوگا اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا. باقی سارے جو حالات ہیں وہ فتنوں کی ہی نشانیاں ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ حفاظت کریں ان فتنوں سے، کہ اللہ تعالی ہم ان فتنوں میں ملوث ہونے سے ہماری ذات ہمیشہ محفوظ رہے،
ہماری نسل، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بچیاں، نوجوان لڑکے جو نشے میں اور گناہوں میں، بے پردگی میں مبتلا ہے، وہ سارے کے سارے اس چیزوں سے بچے رہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی وذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن۔ اللہ رب العالمین ہمارے نبی کے طریقے پر چلنے والا ہم کو بنائے، سنت پر قائم دائم رکھے، ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھے، اور ہمارے دلوں کو ایک دم اپنی طرف رجوع کرنے والا قلب منیب بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو بھی کہنے اور سننے میں کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ ہم بھی ایک بشر ہیں، بیان میں کچھ الفاظ غلط نکل گئے ہو یا کچھ غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العالمین بھی معاف کر دے، اور آپ لوگوں سے بھی معذرت کی کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہوں میں۔ چلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء۔